تو اصل بات یہ ہے، یاد رکھیے گا کہ جو صاحب کرامت بننے کی خواہش کرے وہ ناقص ہے. صحیح. کرامت کا بیسک کنسیپٹ یہ ہے کہ یہ معجزے کا عکس ہے. اور میرے نزدیک اور خود حضرت خواجہ خواجگان حضرت خواجہ قمر الدین صاحب سیالوی رحمۃ اللہ کے نزدیک بھی درویش وہ ہے کہ جس پر حضور علیہ السلام کے منظومہ یاد رکھیں، جس پر حضور علیہ السلام کے معجزے کا نزول، جس کے تھرو سرکار کے معجزے ظاہر. کرامت کی ڈیفینیشن کرامت کی ڈیفینیشن ہے کہ صاحب کرامت وہ ہے کہ جس پر اور جس کے ذریعے سے نبی پاک علیہ السلام کے معجزے ظاہر. سبحان اللہ. خود خواجہ خواجگان حضرت خواجہ قمر الدین صاحب سیالوی رحمۃ اللہ علیہ چونکہ خود غوث وقت تھے، تو جو ان سے کہا گیا کہ آپ یعنی کہنے والا یاد رکھیں نفس کتنے انداز میں انسان کو چکر دیتا ہے. ان اندازوں میں سے ایک انداز یہ ہے کہ انسان غوث کے سامنے بیٹھ کر کہ جی پیر تو وہ ہو جو صاحب کرامت ہے. ٹھیک ہے، مولانا نے بالکل درست فرمایا. اگر وہ بندہ خود کرامت ہوتا تو حضور شہنشاہ سے آپ سے یہ سوال نہ کرتا. اس کے اندر ذرا بھر بھی روحانیت کا نور ہوتا تو وہ دیکھ لیتا کہ یہ تو میں ایک کرامت کہہ رہا ہوں، اس سے منتہا کرامت ہوتا. ٹھیک ہے، لیکن اب حضور خواجہ خواجگان کا کمال ہے کہ آپ نے فرمایا کہ دونوں کے لیے ضروری ہے. اگر وہ صاحب کرامت ہے وہ بھی کرامت ہونا چاہیے، بڑی اچھی بات. لیکن اس سے اگلی سوچیے کہ یاد رکھیں کہ درویش وہ ہے کہ جس پر اور جس کے ذریعے سے سرکار نبی پاک علیہ السلام کے معجزات کا ظہور ہو. ٹھیک ہے، اب اس بڑی محفل میں آج ان لوگوں پر واجب نہیں فرض ہو گیا کہ جن لوگوں نے سرکار کا کوئی معجزہ اس محفل میں دیکھا ہو اور نہ بتا سکے اس کو اس محفل کو چھوڑ دینا چاہیے. کیوں کہ سب کچھ دیکھ کے گنگا بن جانا، سب کچھ سن کے گنگا بن جانا، سب کچھ دیکھ کے اندھا بن جانا اور سب کچھ مشاہدہ کر کے کوڑا بن جانا، اس کو یہ محفل چھوڑ دینی چاہیے. بات سمجھ گیا؟ کیا آپ میں سے کوئی بھی نہیں کہ جس نے سرکار نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو معجزہ دیکھا ہو اور اس محفل کے ذریعے سے دیکھا ہو؟ کیا آپ میں سے کوئی بھی نہیں؟ میرے سامنے ضرورت نہیں پڑتی بات نہیں. مولانا سوال کیا میں کھڑے کو بات کیوں نہیں کی؟ ہم سمجھتے ہیں حضور مطلب جناب کے سامنے عرض کرے میں نے چپ کرو مولانا صاحب میں نے کہا چپ کرو. جن لوگوں نے سرکار کے معجزے دیکھے جن کو کچھ نظر آیا اس کو آپ فرض کیوں جناب اس کا فرض بن گیا ہے کہ سارے میدان کھڑا ہو کے بات کریں. نہیں تو میں سرکار کی بارگاہ میں عرض کروں گا یا رسول اللہ فلاں شخص کرامت کا طلب ہے جناب کا معجزہ چاہیے. انشاءاللہ دیکھیں گے کہ میرے آقا کرم فرما کر کہیں گے کہ نہ گھبراؤ میں تمہارے ساتھ. لا تحزن ان اللہ معنا کہنے والے میرے آقا موجود ہیں.
वो आप में से किसी के मोहताज नहीं आते, न मैं किसी का मोहताज हूं। बात समझ आ रही है? अगर आपने कुछ देखा हो, अगर ना देखा हो, तो मुझे सरेआम से उठा दे कि तुम्हारे ऊपर सरकार राजी नहीं है। अगर मेरे ऊपर सरकार मेरे राजी है और आपने कुछ देखा हो, तो आपको बबांगे तो हम खड़े होकर बात करने की अब एक वो स्टेज आ गई है। तुम बबांगे दौर खड़े होकर बात करो कि मैंने ये बात देखी और अपनी आंखों से देखी, खुदा को गवाह बनाकर ये बात करता हूं। समझ आ रही बात? गूंगे बन जाते हैं आप लोग, क्या नहीं देखा आपने? और अब आपका फर्ज बन गया कि आप अपने ज़हन को, ज़मीर को, दिल को, रूह को हाजिर करके या मुझे मेरी तकलीफ करें और कहें ठीक है कुछ भी नहीं देखा लगा, मैं आपको जिम्मेदारी से इजाजत देता हूं कि जहां चाहे जहां जाकर बैठ जाए, मुझे छोड़। एक ऐसे शख्स को इसके पास कुछ भी ना हो, क्यों आप अपनी जिंदगी जाया कर रहे हैं? और अगर आपने कुछ देखा है और बयान नहीं कर पा रहे, आप जो है, आप गूंगे हैं, आप बहरे हैं। अगर किसी ने कुछ देखा हो उसके बाद मेरे पास आए, अगर ना देखा हो कहीं भी जाना चाहिए, जा सकता मेरी तरफ से जा सकता। मैं उन झुगड़ों में से नहीं है जो दिन का नाम लेके दिन को कीचड़े काटते हैं। खुदा के फजल करम से दिन पर कुर्बान होना भी जानता हूं और दिन के असरार और मारिफ को भी समझता हूं। और मेरे आका मुझ पर और करम फरमाएंगे और आप देखेंगे कि गूंगे बड़े चले जाएंगे और इंशाअल्लाह ताला नए आ जाएंगे, सादिक होंगे, सच्चे होंगे, बोलने वाले होंगे और दिन का अलम उठा के चलने वाले। करबलाओं से बच के आने वाला दिन याद रखें, इतना ज्ञान गुजरा नहीं है कि उनकी सदाकत की कोई तस्दीक पेश न कर सके। मेरे गुस्से के पास बैठकर आप हजारों करामतें मेरी आकर बयान करते रहते हैं, मेरी करामतें, और सरकार का मोजज़ा समझ के बयान करो, जहां चाहो बयान करो। क्यों भूखे बहरे बन गए हो? बात समझ आ रही है कि नहीं आ रही? मेरी तरफ से हर उस बंदे को इजाजत है कि जिसने कुछ ना देखा हो वो जाए जहां कहीं कुछ किसी कामिल को तलाश करे, उससे बेहतर, उससे फायदा हो सके। अगर किसी ने कुछ देखा, अब अगर ना बोले तो खुदा की कसम झूठा है, उसका झूठा आने का लेबल लगाया जाएगा। क्यों ना? क्यों नहीं बोले? गूंगे आप सारे। याद रखिए, इस्लाम का सिस्टम, इस वक्त जिस नावर से बात कर रहा हूं, ये महफिल सरकार मदीना की, ठीक है? और ये महफिल सरकार के मौजूदों की महफिल। मैंने हजारों मौजूदे सरकार के देखे हैं। खुदा की कसम को मुझसे पूछे अपने शहर की कौन सी करामत देखी है, तो मैं खड़ा हो जाऊंगा, उससे तक चुप नहीं करूंगा जब तक उसको मुतमईन न करूं। मैंने अपने मशाइख की करामात देखी, मैंने अपने बुजुर्गों की करामात देखी, मैंने अपने बुजुर्गों की करामात का मुशाहिदा किया, और कभी बयान करने में कोताही की? समझ आ रही बात? लिहाजा जी नहीं, आपको ही फायदा नहीं, मुझे बताने का क्या फायदा? दोस्तों को आप बताने का क्या फायदा? वक्त पर काफी है कतरा अब्रे बाहन गांव का, जल गया जब खेत तब बरसा तो फिर किसका? आप पर देखा मौलाना ने जो सवाल हुआ आपके सामने उन्होंने बयान किया। गूंगे थे आप लोग सर? बोलिए ना, क्यों ऐसा? क्या हो गया था? अगर किसी ने कुछ ना देखा
تو میں تصویر کہتا ہوں میری اس کی بیعت فاسد ہے، میری اس کی بیعت فاسد، وہ جائے جہاں چاہے جلدی جہاں چاہے، کیونکہ اس نے میرے آقا کے معجزے کا کے بیان کرنے میں بزدلی کا مظاہرہ کیا. مجھے ایسے بزدلوں کی نہیں چھوڑ، ہزاروں چیزیں دیکھ کر، ایک سے ایک اعلیٰ سرکار کا معجزہ دیکھ کر، میں اپنی گرامت داری نہیں کرتا، میں اس کو سرکار کا معجزہ کہہ رہا ہوں. معجزہ سرکار کا دیکھے اور لب اس کے خاموش رہے، افسوس کی بات. اس لیے میں اس بات پر بات جذباتی نہیں بول رہا ہوں. کیوں؟ کیا آپ کے پاس ایک کہنے کو ایک جملہ نہیں، کرنے کو ایک بات نہیں، بیان کرنے کو کوئی واقعہ نہیں؟ کیا کر رہے ہیں آپ؟ اور بالکل سوال ان کا درست. آپ کو قدرت نے ایک موقع دیا تھا، اور وہ موقع کیوں ملا؟ یہ بھی میرے حضور کا ایک موضوع، میں بھی آپ کو کھل کر بیان کروں. یہ میرے سامنے بیٹھے ہوئے نوجوان، اسے جانتے ہیں نا آپ سارے؟ جی جی. یہ اور وحید بھائی، یہ گزشتہ کچھ وقت سے میرے پیچھے پڑے ہوئے تھے، اور گزشتہ کئی ماہ سے کرامت کرامت کرامت، حضور کی یہ کرامت، حضور کی وہ کرامت، حضور کی وہ کرامت، حضور کی وہ کرامت. یعنی یہ لفظ سن کر میں تنگ آ گیا تھا. اور میری کیا کرامت ہے؟ میں تو حضور کے درگاہ پہ ہوتا ہوں، بس میری اگر کرامت ہے تو بھی یہی ہے، نہیں تو بھی ہے. میں سرکار علیہ السلام کے درگاہ پاک کا ہوتا ہوں بس. لیکن یہ ساتھی اور بھی کچھ نام لے سکتا ہوں، جناب یہ بھی دیکھا، یہ بھی دیکھا، یہ بھی دیکھا، یہ بھی دیکھا. اور میں نے کہا کہ کچھ دیکھا ہے تو لکھنا چاہے تو بے شک لکھو، لیکن سچی بات ہے میرے حوالے سے نہ لکھو. یہ سرکار نبی پاک علیہ السلام کی معجزے ہیں. مجھے شرمندگی ہوتی ہے کہ میرے سامنے کا اگر میری گرامت بیان کرنا شروع کریں، ٹھیک ہے، مجھے ندامت ہوتی ہے. اور اس کے لکھنے کے بارے میں نے کئی دفعہ سوچا، ندامت ہوئی کہ میں اللہ تعالیٰ کا ادنا ترین بندہ ہوں، گناہگار ہوں، مسکین ہوں، کچھ بھی نہیں ہوں. بار بار اللہ کی بارگاہ میں ندامت ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ لوگ لکھنا چاہتے ہیں، کیونکہ قرآن خدا کو دعا بنا کے بولو، جو میں کہہ رہا ہوں غلط نہیں کر رہا. تو میں نے بار بار ان کو منع کیا. یہ بار بار پوچھتے ہیں، میں بار بار کیوں بار بار منع کیا. اب پہلے مجھے بات کریں. تو میں نے سوچ کر ایک بات سوچی آخر، اور میں ہمیشہ آخر میں یہی سوچتا ہوں جب میں کسی مسئلے میں مسترد ہوتا ہوں تو میں اس کو آخر میں جب دیکھتا ہوں کہ میرے تمام مسائل ذہنی، فکری، علمی سب ہو گئے، تو میں وہ مسئلہ آ کر کی بارگاہ میں پیش کرتا ہوں. میرا یہ ایک معمول ہے، اور پھر کبھی نہیں ہوتا کہ آقا ایسی صورت پیدا نہ فرما دیں کہ جس میں وہ بات حضور کی اوپینین، حضور کی رائے مجھے مل جائے. ٹھیک ہے، میں نے سرکار کی بارگاہ میں یہ مسئلہ پیش کر دیا. میں اللہ کو گواہ بنا کر یہ کہتا ہوں، اللہ کے گھر میں بیٹھا ہوں، اور میں اپنی ہر بات جو مہین عقل ہوتی ہے اس بات کو سرکار کی بارگاہ میں پیش کر کے سرکار کا معجزہ قرار دیتا ہوں. اور تبھی حضور کا معجزہ ہی ہے. مجھ جیسا کمینہ انسان کیا دکھائے گا یا کیا دکھانے کے بعد؟ کچھ نہیں، یہ سب حضور کے کام. ٹھیک ہے، میں نے حضور کی بارگاہ بے کس پناہ حضور بندہ نواز نے قیاس کی کہ آقا یہ دوست مجھ مسکین کو اتنا بڑا سمجھتے ہیں، کوئی ایسی صورت پیدا فرمائیں کہ جس میں اس چیز کو میں سرکار کے معجزے کے طور پر پیش کر سکوں کہ یہ میری کوئی کرامت نہیں ہے، میرا کوئی کمال نہیں ہے، اور میرا اس میں کچھ بھی کنٹریبیوشن بھی نہیں ہے. یہ سب سرکار مدینہ کے کرم ہے اور یہ حضور کا معجزہ ہے. میرے آقا نے اس ناچیز کی التجا قبول فرمائی، اور آپ سارے سب کے سامنے یہ صورت بن گئی. ایک درویش دوست جو ہمارے دوست ہیں
ہم سے محبت کرنے والے ہیں، ان سے آ کر کسی نے سوال کیا، یہی سوال کوئی آ کر آپ سے کرے، آپ اسی طرح گنگے بن کے بیٹھے رہیں گے؟ کیا یہاں ہونے والے واقعات اسلام کی تاریخ نہیں ہے؟ آپ بولیں، کیا آپ اسی لیے آتے ہیں کہ آپ بالکل کوئی جہاں بات کرنی ہو وہاں گنگے بن کے بیٹھ جائیں گے؟ اگر یہاں پر آپ نے کچھ نہیں دیکھا تو کیوں آتے ہیں؟ شراب پی رہے، کاملین بھی ہیں، اللہ کے دوست بھی ہیں، بڑے بڑے پیارے لوگ ہیں، کیوں اپنے آپ کو دھوکہ دے؟ اور اگر آپ بات کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہیں اور پتہ سب کچھ ہے تو یہ یاد رکھیں کہ مجھے ایسے بزدلوں کی ضرورت نہیں ہے۔ اعلانیہ پیار، آپ چلے جائیں اور آپ دیکھ لیں گے کہ انشاءاللہ العزیز میں اپنے آقا کے دامان کرم کو پکڑ کر یہ دعویٰ کر رہا ہوں جو انشاءاللہ کبھی غلط ثابت نہیں ہوگا کہ بزدلوں کی جگہ میرے آقا مجھے حضرت علی مرتضیٰ کے غلام دیں گے جو دلیر ہو کر بھرپور بات کریں گے، عمر فاروق کے غلام دیں گے جو سر میدان بات کریں گے اور جن کے اندر بات کرنے کی ضرورت ہو۔ سمجھ آئے گا؟ شرماؤ اور سرکار مدینہ کی بارگاہ میں کھڑے ہو کر روک، یا سلام آپ کے ایسے غلام ہیں جنہوں نے آپ کا نام دینے سے گریز کیا، جنہوں نے آپ کے معجزے بیان کرنے میں کوتاہی کی، جو حضور کے سامنے آپ کو یا تو طائب ہونا چاہیے۔ میں نے آپ سے کہا کہ میں انشاءاللہ آپ کی کوشش کروں گا، معافی دے دے سارے انشاءاللہ جڑا میں سمجھتا ہوں معافی بھی ادھر سے جی میں پہلی بات یہ دیکھیں کہ بات میں نے جہاں پر رکھی ہے، جس محور پہ رکھی ہے، جس محور پہ میں نے بات رکھی وہ مدینہ شریف، ٹھیک ہے، وہ مدینہ شریف ہے، مدینہ طیبہ طاہرہ ہے۔ حضرت ہمارے ہر دوست نے جناب کے پاس جو لکھتے ہیں عرصہ گزارا ہے حضور کہ ہمارے دوستوں کو صرف ایک ایک دوست کے لیے حضور میں سمجھتا ہوں کہ ملفوظات کے اب یہ تقریر مجھ پہ ہو رہی ہے، اب یہ تقریر مجھ پہ ہو رہی ہے، جب وقت آئے آپ بات نہ کر سکیں اور مجھ پر اور میرے پیچھے کے پاس بیٹھ کے میری کرامتیں بیان کریں گے، ویسے سن خدا کو گواہ بنا کر بتاؤ کہ ہزاروں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی موجود تم نے اپنی آنکھوں سے دیکھیں کہ نہیں دیکھیں؟ کیوں خاموش ہو؟ کیوں کدھر بنے ہوئے؟ حضور اصلاً ہم نہیں بول سکے کہ وہ بات کر رہے ہیں اور پھر محفل میں یہ نہ کہ ہم بولیں۔ یہ سوتا سرکار کی محبت کا ہے، سرکار کی عقیدت کا ہے۔ اسد آپ بتائیں، آپ نے کچھ بھی نہیں دیکھا، اور کچھ دیکھا کیوں گھومو، کیوں چپ ہو؟ حضور اصل سمجھنے تھوڑی غلطی لگی شاید، میں سمجھ رہا تھا کہ مجھے کوئی اکرامت بیان کر رہے حضور، توجہ حضور ڈائیورٹ ہو گئی۔ زیادہ ساتھیوں کو سرکار یہ سمجھائیے کہ وہ کوئی بات سنا رہے ہیں وہ ہم سے نہیں پوچھتے۔ زیادہ دوستوں کو اگر یہ سمجھ آ رہی ہے کہ یہ سمجھ کر صورت ہے، مطلب سمجھ کی کام نہیں کرتی، اس کا مطلب یہ ہے کہ سمجھ کی کام نہیں کرتی۔ منچ بھی گویا وہ تمبورا ہے، منچ ہے بھی ہے، ایک بندہ بات کرتا ہے اس کی بات سمجھنے کی صلاحیت بھی آپ کے اندر کوئی نہیں ہے۔ میں لفظوں کے کھیل کھیلنے والا بندہ ہوں اور میں لٹریچر کی دنیا کا بندہ ہوں، مجھے کم از کم اتنا تو پتا کہ لفظ کا یہ معنی بنتا ہے، کہنے والا یہ کہہ رہا ہے اس کی فریکوینسی فلان کام پہ چل رہی، ہاں بالکل ٹھیک کہا۔ یہاں یاد رکھیں، اب اس پورے اس ایونٹ کا تجزیہ، ٹھیک ہے، ایونٹ کا تجزیہ پورے اس واقعے
جو میرا فرض ہے مجھے ادا کرنا ہے، جو آپ کا ہے وہ آپ جانے اور آپ کا کام ہے. میں تو اللہ کے حضور میں دعا کرتا ہوں کہ یا اللہ اگر کوئی صراط مستقیم پر ہے اور اس کے اندر یہ حق گوئی کی صلاحیت ہے تو میرے پاس جائے. مولا کریم اگر تیرے دین کی خدمت گزار نہیں اس کو مجھ سے دور کروں. میں اللہ کے حضور میں دعا کرتا ہوں. ان واقعات کا ہاں اگر مولا کریم تیرے دین کے ساتھ میں مخلص نہیں ہوں تو مجھے اخلاص عطا اور اخلاص مندوں کی خدمت کرنے کی توفیق ہے. میں اللہ کا حضور روزانہ یہ دعا کرتا ہوں. ابھی میں نے آپ کو اپنی 15 دن کی رپورٹ پیش کی کہ 15 دن کے اندر میں نے کم از کم 360 گھنٹے بتانا تھا. اس کا کیا مطلب ہے کہ میں کام چور ہوں؟ تاریخ گزشتہ تقریباً 3-4 ماہ کے اندر 2.5-3 لاکھ کی کتابیں لیے آپ نے حاصل کر دی. بولیے نا ڈرتے کیوں؟ بالکل اپنے حاصل کر دیے. بالکل. اس کا کیا مطلب میں کام چور ہوں؟ بولیے نا. اب آپ لوگ مجھے بتائیں ہزاروں واقعات اپنی آنکھوں سے دیکھ کر جن کو سرکار کے معجزے کہا جاتا ہے اور میں حضور ہی کے معجزے کہتا ہوں. خدا کی قسم رب کعبہ کی قسم میری حیثیت ایک اونٹ کی بجلی کے برابر دی ہے. یہ بھی سب چلیے میرا سب کرنے کو تیار کیونکہ میرے جدید پاک نے یہی کرا. ٹھیک ہے میں یہ بات لکھ کر دینے کو تیار ہوں کہ میری حیثیت ایک اونٹ کی نگری کے برابر دی. میرے امام نے مجھے یہ فرمایا تھا، میں اپنے بارے میں یہ کہتا ہوں. لیکن جتنے ہمارے حضور ہم پر راضی ہیں کیا آپ نے سارے کے سارے حضور کے جتنے کرم تھے سب کی نفی کر دی؟ افسوس کی بات. اب اس کا تجزیہ اس بات کا تجزیہ یہ بنتا ہے اور اس پر میں کمنٹ کرنے کے بارے میں جب میں دعوت دوں آپ کو اب آپ اس پر کمنٹ کریں تو آپ ضرور کریں کہ دنیا کرامت کی تلاش میں اور میں آپ کو صاحب کرامت بنا رہا ہوں. ٹھیک ہے اپنی بات نہیں کرتا. یہ جو آپ کو میں کورس کرا رہا ہوں جس کو لوگ کرامت کہتی ہے اس دنیا کی طرف لے جا کر آپ کو صاحب کرامت بنا رہا ہوں. اگر کوئی کسی کے اندر عقل اور بصیرت نام کی کوئی چیز ہوتی تو وہ فوراً کھڑا ہو کر کہتا مولانا آپ ان کی کرامتوں کی بات کرتے ہیں آقا کے فضل و کرم سے، آقا کے معجزوں سے، آقا کی مہربانی سے اور سرکار کی بندہ پروری سے یہاں کا ہر دوست صاحب کرامت ہے اور اس چیز کو سیکھ رہا ہے کہ جو کرامت کی دنیا ہے. آپ کو یاد ہوگا کہ میں نے اس بات کو شروع کرنے سے پہلے بس ہی معجزہ و کرامت کی ہے. وہ بات کہاں ہے؟ کدھر گئی؟ یہی کہا تھا نا کہ آپ کو کرامت کی دنیا میں لانا چاہتا ہوں. ٹھیک ہے یہی کہا نا کہ آپ کو کرامت کی دنیا میں لانا چاہتا ہوں. جب کسی نبی کا معجزہ نبی کے کسی غلام کے تھرو ظاہر ہو تو وہ کرامت کہلائے گا. وہ آپ کے تھرو ہو، زید، بکر، عمر کسی کے تھرو ہو وہ کرامت کہلائے گا. یہ بات سمجھ رہی؟ لہذا آج یہ رزلٹ جو آپ لوگوں نے لیا ہے اس رزلٹ کو سامنے رکھتے ہوئے اپنی مارکنگ خود کیجیے، اپنی ایویلویشن خود کیجیے
اگر آپ اپنے مشن میں سچے ہیں تو یہاں رہیے، اگر اپنے مشن میں سچے نہیں ہیں اپنا وقت بھی ضائع نہ کیجیے، میرا وقت بھی ضائع کیجیے۔ میری طرف سے اللہ حافظ۔ میں جانوں میرا رب جانے، میرے رسول جانے۔ میں مداری سے بات کر رہا ہوں اور پورے اعتماد کے ساتھ بات کر رہا ہوں، ٹھیک ہے؟ اگر آپ کے اندر حوصلہ ہے، ہمت ہے، تو وہ سارے واقعات کہ جو آپ کی ذات سے منسوب ہے، آپ نے اپنی آنکھوں سے دیکھے ہیں یا آپ کو مشاہدہ ہوا ہے یا مشاہدہ کرایا گیا ہے، آپ منظر عام پہ نہ لانا، کفران نعمت ہے اور آپ کے جھوٹا ہونے کی دلیل ہے، ٹھیک ہے؟ اگر آپ نے کچھ دیکھا ہے اور حضور کا کوئی معجزہ آپ کو نظر آیا ہے اس محفل کی برکت سے اور اس ناچیز کی خدمت کے نتیجے میں، اگر سرکار نے آپ پر بندہ پروری فرمائی ہے، آپ نے کچھ دیکھا ہے، نہ دیکھنا، اگر دیکھا نہیں میری طرف سے اجازت، آپ جا سکتے ہیں۔ اگر دیکھا ہے اور بتا نہیں سکے یا نہ بتائیں، کفران نعمت ہے، اور اس کا مطلب ہے کہ آپ جھوٹے۔ میرے حضور نے میری درخواست قبول فرمائی اور ایک موقع پیدا فرما دیا ہے کہ وہ واقعات جن کو میں اپنی ذات کے والے سے چھپانا چاہ رہا ہوں، میرے حضور کی ذات کے توسط کے انشاء اللہ منظر یہاں پر آنے چاہیے۔ میری بات اب کوئی آپ کا سوال ہے تو آپ کا، کوئی سوال ہے، کوئی ڈسکشن ہے، کوئی تھاٹ ہے آپ کا؟ اچھا، وہ کرتے ہیں سارے ان کو صرف 300 روپیہ میرے کو لائے شادی شام میں کوشش والی کر پوچھے والے مجھے سپریم کورٹ سے وہ بڑا خوش ہوا، میں کہ آج میرا میسج سے جانا ایسا کرتے میں شامل وضو کرنے گیا ہوا تھا، تکمیل جس میں وضو کرنے چلا گیا، یہ وضو کرنے کی آج ہی دوا کیس یہ علامہ اقبال یونیورسٹی کے چیف انجینئر ان کو زیادتی ہوئی، نکال دیا گیا اور سروس سے ٹرمینیٹ کر دیا گیا، اور سارے بینک کے اسٹوڈنٹس اللہ کے بارگاہ میں درخواست پیش کی، اس ناچیز میں بھی انہوں نے بھی مل کے، اور جو معجزہ ہوا آپ اسے لکھوا سکتے ہیں، پاکستان کا ایسا مجھے بڑی حیرت ہوئی آج کہ اس طرح کی گنگی باری پٹرول زندگی میں کبھی نہیں دیکھی، ایسے بیٹھے ہوئے جیسے بالکل کچھ کبھی دیکھا ہی نہیں، کبھی سنا ہی نہیں، یہ ٹیسٹ چکھا ہی نہیں، کفران نعمت کی بدترین مثال۔ اللہ پر اعتماد، اللہ پر توکل، اس وقت میں اللہ پر توکل کر کے اتنی بڑی بات میں کر رہا ہوں کہ جس کو چاہنا ہے چلا جائے، پرواہ نہیں، یہ میں اللہ پر توکل کر کے بات کر رہا ہوں۔ یہ حسن بھائی سامنے بیٹھے ہوئے کہ ان کے گھر میں گیا ہوا تھا، اگر واقعہ ایسا ہوا ہے تو تائید کرنا، بالکل، ورنہ قسم ہے تمہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے تائید، اگر جھوٹی تائید کی تو نہ میرا ایمان نہ آپ کا ایمان۔ ان کے گھر میں گئے تو میں نے ان سے کہا کہ چلیں ہمیں واپس چھوڑا، ایک گاڑی تھی، گاڑی جب واپس لانے لگے تو پیٹرول ہی ہوئے، ٹھیک ہے؟ ان کے ایک عزیز نے ان کے گاؤں سے ڈنبر جانا تکلیف کے پاس گاؤں ڈنبر، انہوں نے درخواست کی کہ جناب ہم ڈنبر جانا چاہتے ہیں اور ہم ادھر سے ہو کر پھر آپ کو پنڈی چھوڑ کر ہم واپس آ جائیں گے۔ ماڑی جبل سے ڈنبر تک کتنا فاصلہ ہے؟
100 किलोमीटर 100 किलोमीटर। दिगंबर से वापस रवात तक कितना? 60-65 होगा। 60-65 किलोमीटर। गाड़ी बिल्कुल पेट्रोल नाम का कतरा कोई नहीं। एक स्टेशन पर गए, मैंने कहा, वहां से पता चला कि वहां पर कुछ भी नहीं है। लोगों के घरों से पता किया जो लोग बेचने वाले थे। अब बता दो अल्लाह पर फकर कितनी बड़ी चीज, अल्लाह पाक के करम से। अब जनाब क्या हुआ कि देखा तो उनके पास नहीं था, वो जो जोड़ियों के पास मोड़ है वहां पर, याद है वाकया? उसके बाद वहां पहुंचे, अब वहां कोई नहीं है। उस वक्त मेरी तवज्जो खालिस अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह की तरफ से कि मौला अब यहाँ पैदल चलने के लिए हम इतने घर से इतने दूर हैं कि सारी रात चलते जाकर के आवाज पहुंचेंगे। यूं लगा जैसे मेरे कंध में कोई प्यारा हो, बेचारे से कहो चलो, और उसने गाड़ी चला दी। गाड़ी तकरीबन सारी रात चलती रही। वापस पिंडी छोड़कर जब ये रबात पहुंचे तो हंसकर उससे कहने लगे यार हूं तो वो आएगी। यही हुआ। ठीक, अब अगर ये वाकया सच्चा है तो आप इसे अपनी वॉइस में टेप करके मौलाना कहने के हैं, ये लो उस बंदे को दो। मैं कुरान पे हाथ रख के कहता हूँ ये वाकया बिल्कुल, और ये वाकया मेरे हुजूर का मौजज़ा है। सूफी जान ख्याल वाले वो भी साथ थे, वो उनके दस्तखत भी करा। लेकिन अफसोस की बात है कि ये बात मुझे करना पड़ रही है। क्यों? तुम्हारे ज़मीर क्यों मुर्दा है? ये बात मुझे क्यों करनी पड़ रही है? 1, 2, 4 नहीं, हजारों वाकयात आप इस तरह दबाए बैठे हैं जिसका चोरी का माल दबा कर रहा हूं। हुजूर के ये मौजज़ात चोरी का माल है या तुम चोर हो कि चोरी करके लाए हो? इंसान इतना कुछ देखिए और बिल्कुल खामोश हो जाए, इसमें मुजरिम चुप होते हैं। न्याय अफसोस। जी, अब आप और कोई दोस्त क्वेश्चन करना चाहें कर सकते हैं। नाज़िर आप अपना ये वाकया अपनी लाइफ का लिखकर अपने पास महफूज करें। जिसके पास जो वाकया है वो लिखकर अमानत है उसकी, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उसके पास कि उस वाकये को लिखे और अपने दस्तखतों के साथ और अर्ज के साथ हो जाए और अपने दोस्तों तक पहुंचाए। मेरी ये आदत है कि मैं शम्स जख्मी हुए थे जी, कहां पर? आसाना शरीफ पर। खून बहा था? कितने इंच की कील लगी थी? 2 इंच की कील। पाँव में खूब गई, बाहर निकाली, खून का फवारा छूटा, इतना चीज ने हिट किया, वहीं पर ठीक हुए थे। क्यों मुजरिमों की तरफ खामोश हो? क्या बोलो, जख्मी हुए थे, उंगली कट गई थी, मैंने लिख किया था, ठीक हुए थे, बैठ जाओ नालायक इंसान। शर्म नहीं आती तुम लोगों को? इतना कुछ देखने के बावजूद भी तुम बात करने की पोजीशन में नहीं। 2 इंच नदी की, ठीक है, और इस तरह यूं इस एड़ी के अंदर घुस गई, निकाली तो शिद्दत के दर्द की वजह से बैठ गया और खून इस तरह जा रहा था जिस फुआरे जा रहे। अल्लाह पाक ने इनको शिफा दी, सरकार नबी पाक को मंजूर आया। मैं तो हुजूर का नाम ले रहा हूँ, ये हुजूर के नाम की बरकत है, हुजूर के ज़ात मुबारक की बरकत है। इतना कुछ देखने के बावजूद अफसोस की बात है। दो भाई सामने बैठे, असद अफसर थे, असद गैर अफसर थे। असद की तनख्वाह कम थी लेकिन लाडला है जरा।
असद कभी कभी सख्त कलमात इस्तेमाल कर जाते हैं और छोटे भाइयों की दिलादारी की दवा हो जाती है। मैंने देखा कि इनकी दिलादारी किसी बात में भाइयों में होता है। मैंने अल्लाह के तवक्कल करते हुए मैंने कहा इंशाअल्लाह ताला आपकी तनख्वाह से ज़्यादा हो जाएगी। अब दोनों से तनख्वाह पूछ रहे हैं या बैठे हुए, इनकी भी पूछ रहे हैं उनकी भी पूछ रहे हैं। दोनों भाई बोले देखा है कि नहीं देखा? सही छोटे आसिफ बोले लोग कहते हैं कि सागर को खुदा याद नहीं। समझती जितने लोगों ने जो कुछ भी सरकार का जो मुआवजा देखा है नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरा नाम नहीं जाना, ये सरकार की मेहरबानी है, सरकार के करम। अगर कुछ देखा है तो लिख दें, अगर नहीं देखा तो ये भी लिख दें। कुछ भी नहीं देखा मुझे खुशी हो, मैं अर्जी आपस नहीं है। मेरी तारीख कलर से हाँ हाँ फेडरल गवर्नमेंट का एम्प्लाई है, ठीक है। सड़क के ऊपर मैं खड़ा, सड़क के ऊपर इस्लामाबाद का मुलाजिम, और सड़क के ऊपर मैं खड़ा था और मुझे कॉलेज से लाना ले जाना की ड्यूटी देने वाला नौजवान, वो भी सरकार का एक मुआवजा जाहिर हुआ था और उसने ख्वाहिश जाहिर की कि मैं बाहर जाना चाहता हूँ। सरकार ने सिर्फ एप्लीकेशन कबूल कर ली और वैसे बाहर है, ठीक है। मैं सड़क के ऊपर खड़ा और ये तारीख मुझे लेने के लिए आए उसकी जगह, और एक दिन छुट्टी की, 2-3 दिन छुट्टियां मेरी खातर की। अल्लाह की बारगाह में तमन्ना पैदा हुई, बोला बड़ा मुखलिस अजीज है, ये कदर में ही आ जाए, इसकी ट्रांसफर हो जाए। अब फेडरल गवर्नमेंट की ट्रांसफर कभी प्रोविंस में हुई है? नहीं। आप आखिर मुलाजमीन हैं, फेडरल गवर्नमेंट का एम्प्लाई, उसी दो दिन के अंदर क्या हुआ बोलिए ना? ट्रांसफर हो गया। इसकी शर्त कहाँ है? कलर में। अब कलर में आ गए, सवारी कोई नहीं थी, वही भाई उठो और ये वाक्य सुनो। हाँ गूंगे ना बोलो, बोलो, बोलने का वक्त है। तारिक भाई का वाक्य सुना है कि इनका ट्रांसफर जब कलर में हो चुके थे, इनके पास ट्रांसपोर्ट नहीं थी, फिर क्या हुआ? ये बैठे हुए थे तो मोटरसाइकिल नहीं था, तो किस तरह जल्दी को पिक एंड ड्रॉप किस तरह का मसला तो देख तो मोटरसाइकिल की दुकान पे चले गए, वहाँ पे सौदा हुआ 1 रुपया जेब में नहीं था। तो इन्होंने मोटरसाइकिल तो ले लिया लेकिन पैसे नहीं थे, तो गाँव के रहने वाले हैं, इफसाल नाम है, उन्होंने कहा ये लें 20,000 रुपये मेरी तरफ से, इनके जो इंस्पेक्टर है 30,000 और इनके जो इंचार्ज इंस्पेक्टर हैं उन्होंने कहा 15,000 मेरी तरफ से दो और मोटरसाइकिल आप ले 20,000 इनका 1 रुपया भी लगा और ये शाम को मोटरसाइकिल लेके घर और सुबह खिदमत में हाजिर हुए। क्या ये मेरे आत्मा का नजर करम नहीं है? आपके ट्रांसफर बात करें। मेरी सेहत बहुत ज़्यादा ख़राब थी, याकूत रोड ब्रांच की राजा बाजार, तो मैंने जनाब की खिदमत में अर्ज़ किया सेहत के बारे में, तो मेरी ट्रांसफ़र फिर हो गई नसीराबाद, लेकिन वहाँ पे काम का लोड और ज़्यादा था। आपने सुनाया भाई भाई चंद दिन लगाएँ ट्रांसफ़र इंशाल्लाह बेहतर जगह हो जाएगी। तो फिर मेरी जम्मट में हो गई। फिर जनाब ने फरमाया कि भाई आप जम्मट में करें, ठीक है आपकी सेहत ठीक हो जाएगी, कलर सईदा आप ठीक रहेगा या चुआ खालसा। तो फिर आप जनाब ने फरमाया कि जी कलर सईदा हमारे वाले से ठीक रहेगा। मैंने ज़राए तफन्नुन याद किया कि अगर चुआ खालसा में हो जाए, मेरे 3 बच्चे चुआ खालसा ये फाउंडेशन में पढ़ते हैं, तो जनाब ने फरमाया कि इंशाल्लाह फिर चुआ खालसा भी होगा। तो पिछली महफिल शरीफ जब थी उसी दिन आर्डर आए थे कि आप चुआ खालसा जाएँ।
और इस तरह हजूर गाड़ी जो मुझे मिली है नमूने के चंद एक वाक़यात मैंने आपको दिए हैं, वरना जी मेरे साथ भी वाक़या पेश हुआ है ट्रांसफर के वाले से आपकी करामत है वो इस तरह हुआ ना, ये साथ वापस मेरी कोई करामत नहीं, मेरी कोई 2001 में मेरी ट्रांसफर हो गई थी ना कराची में, उस हवाले से मैं एक वाक़या पेश करना चाहता हूँ दोस्तों के सामने कि मेरी कराची ट्रांसफर होगी 2001 में। दफ्तर वालों ने मुझे मुंह में ऑर्डर भी दे दिया, मेरी पार्टी वगैरह भी होगी और मैंने कराची के लिए सीटें भी बुक करवा दी और मैं जनाब से मिलने के लिए अलविदा मुलाकात करने के लिए जनाब के आस्थाना आजिया में हाजिर हुआ और ग्रुप हमारे थे कि बिलाल जी उस वक्त हमारे टाइम कोर में हमारे जमशेद कैनी से हमारे अजीज हैं राजा शाह अब्दुल साहब और ये इशफाक कैनी साहब थे, जनरल थे। इसके अलावा हमारे गाँव के कर्नल वगैरह भी थे 10 कोर में, स्टाफ ऑफिसर जमशेद कैनी साहब के साथ। तो हजूर मानने लगे बिलाल जी आपकी इतने अख्तियानी है और आपकी ट्रांसफर कराची हो रही है और आप रुकवा नहीं सके। मैंने कहा हजूर हमारे लिए कुछ भी नहीं है, हमारे सब कुछ आप है, आप जलाल में आ गए। और आप फरमाते हैं बिलाल जी आलम मैंने परसों जाना था, एक दिन पहले मैं यानी जाने से एक दिन पहले मैं हजूर से मिलने के लिए आया हूँ कि कराची जा रहा हूँ। हजूर फरमाते हैं जब मैंने ये कहा कि हजूर आप हैं हमारे तो ये कुछ नहीं है हमारे, मैं इनको कुछ भी नहीं सुनता। हजूर ने फरमाया बिलाल जी आप कराची नहीं जाएंगे, आप यकीन करें एक हफ्ते के अंदर अभी मैं बल्कि जब घर आया तो दफ्तर से इतना मिली कि आप दफ्तर पहुंचे, उसी दिन शाम को मुझे फोन आ गई, खुदा की कसम ये मैं मस्जिद में मैं ये अल्लाह को हजर नाजर करके कह रहा हूँ, उसी दिन शाम को यानी कि मुझे दफ्तर से फोन आई कि आप दफ्तर को पूरी तौर पर रिपोर्ट करें और मेरी ट्रांसफर दोबारा अमेंडमेंट होगी, स्टेशन से नीचे जाओगे। और जब मैं दोबारा दफ्तर गया तो दफ्तर वाले हैरान हो गए कि ये क्या, हमने तो आपकी पार्टी कर दी थी, मुंह में डाले दे दिया था। मैंने कहा कि ये सब मेरे मुश्ते करीम की करामत है और हजूर का फैजान है सरकार मदीना। सर मैं कुछ कहना चाहता हूँ सर आपकी इजाज़त से। हाँ? मेरा तो सर आपसे 15-16 साल हो गए और मैं तो इतना ही कहूँगा सब साथियों के सामने कि मैं अपने बारे में और ब्रदरान हैं सर जो इस वक्त बाहर हैं, हम तो अपने बारे में ये कह सकते हैं कि हम तो ये समझ रहे हैं कि ज़िंदगी की हर मुश्किलात से जो हम गुजर रहे हैं या जिस तरह से हमें गुजारा जा रहा है वो आपके दस्ते शफ़क़त की वजह से ही हो रहा है। और मुझे किसी गैर आदमी ने कहा है, कुछ बातों की सुनकर कुछ बातें देखकर उसने कहा है कि तुम लोगों के पीठ पे किसी मर्द कामिल का हाथ है। तो मैं तो एक नहीं दो नहीं 20 ऐसी करामात और मौजज़ात का गवाह हूँ। अब किसको पहले बयान किया जाए और किसको बाद में बयान किया जाए, ये पूरा एक वक्त चाहिए। और जिस वक्त वो मौलाना साहब बात कर रहे थे मैं हुजूर बाहर फ़ोन की घर से चला गया था, जिसकी वजह से मैं वो पूरा उसका शायद न कर सका क्या बात कर रहे थे। हम तो नहीं कि आपसे आपको एडवाइस कर सकते कि ये हमारे रब की मेहरबानी जितना कुछ हुआ या अभी जितने मेजबानी बयान किया मैंने बतौर नमूना आपको बताया सारे का वाक़या। और अभी भाई बखैर तो तारे को रियाज तो मेरे बस तो बाजू में दो, इनके लिए तो मैं हर वक्त अल्लाह के हुज़ूर में दुआ करता हूँ, करता रहता हूँ और करता रहूँगा इंशाअल्लाह। और जितने अजीज हैं सबके लिए इस बात को कभी ज़हन से ना उतारिएगा कि ये अल्लाह का करम है और सरकार मदीना की मेहरबानी है, हुजूर के मर्ज़े हैं जो किसी भी चैनल से आ रहे हैं। आज आप सारे मुजरिमों के इसमें
اور اب آپ پر یہ واجب ہو گیا ہے، نہیں بلکہ فرض ہو گیا کہ اگر آپ نے کچھ دیکھا آپ اس کو اپنے دل و ضمیر کو گواہ بنا کر، اللہ اور اس کے رسول کو گواہ بنا کر ان چیزوں کو لکھیں، اپنی ساری کلیکشن کریں، اور جن کو کرامتیں چاہیے نا ان کے آگے یوں کہیں گے لو، ٹھیک ہے؟ اس سے کہو تم ایک بات کرتے ہو، ہم ہزاروں میں کیا تمہیں دے رہے ہیں، اور اگر میں لکھنے پہ آ جاؤں تو خدا کی قسم دنیا کے ہوش اڑ جائیں کہ ہمارے حضور ہم پر کتنے راضی ہیں، ہمارے حضور و صفات ہم پر کتنے راضی ہیں، ہمارے حضرت امام ربانی ہم پہ کتنے راضی ہیں۔ اگر یعنی میں اس بات پہ آ جاؤں تو دنیا کے ہوش اڑ جائیں، لیکن میں نہیں کرتا، جو کچھ وہ میری ذاتی معاملہ ہے وہ میری ذات سے اس کو آپ کو جو کچھ نظر آیا، آپ وہ چیز آپ کا اپنا ریکارڈ مرتب کرنا یہ آپ پر واجب ہے۔ اگر آپ نہ لکھ سکے تو اس کا مطلب کہ آپ نے بدترین کفران نعمت کا مظاہرہ کیا ہے، اور یہ آپ سے باقاعدہ حساب لیا جائے گا اللہ کے وجہ۔ موضوع اور تھا اور نکل پڑا، تو میں ابھی جو آپ کو جملہ دے رہا ہوں وہ یہی ہے کہ میں آپ کو صاحب کرامت بنانے کے بارے میں سوچ رہا ہوں، اور آپ کی زبان ہی نہیں کھل رہی کہ شکرانے نعمت ہی کر رہی ہے۔ میں کیا سوچ رہا ہوں اور آپ کیا کر رہے ہیں؟ جی حضرت لحاظ صاحب آپ کے بہت زیادہ وہ عزیز ہیں جیلن، میں ان کا جو ہے وہ آپ کے ہی سلسلے سے وہ آپ کے بہت زیادہ آپ کے دل و جان سے آپ کی قدر کرتے ہیں، تو ان کا میں مریض ہوں۔ تو ایک دن میں نے ان سے ریکویسٹ کی کہ سرکار میں نے سرگو جانا ہے اور مجھے بس پہ سفر دل نہیں کر رہا، جہاز پہ جانا ہے، تو میں نے 27 کو جانا ہے، تو فرماتے ہیں کہ آپ 27 کو جہاز پہ چلے جائیں۔ مجھے دوستوں نے مشورہ دیا کہ وہ موسم کبھی خراب ہوتا ہے، کبھی کچھ، آپ اپنی چھٹی ضائع کر کے 26 کو چلے گئے۔ جب میں 26 کو گیا تو 3 بندے وہ PIA میں نا وہ ہوتے ہیں، چانس پہ ہوتے ہیں، میرا 2nd نمبر تھا، پہلا بھی چلا گیا، تیسرا بھی چلا گیا اور میں رہ گیا، کیونکہ میں نے اپنے مرشد سے 27 کی بات کی تھی۔ اس سلسلے میں آپ لوگ سب جو ہیں اپنے عقیدے اور نظریات کو اور جو بات کی ہوتی ہے اس کو پھر بعد میں یاد آتا ہے، اگر تھوڑی سی بھی بات وہ کر لیتے ہیں اللہ کے ولی کے سامنے، نیک بندوں کے سامنے، تو وہ پاسداری سب کو کرنی چاہیے۔ میں نے اس میں کوتاہی سمجھ لی۔ جب میں رات کو سویا تو مجھے ضمیر نے ملامت کیا کہ آپ نے جب 27 سے بات بھی کی اور سارا کچھ ہو بھی گیا، اور پہلے بھی آپ نے کئی چیزیں ایسی پرکھ کے دیکھی ہیں، تو پھر تجھے آنے نہیں چاہیے تھا ایک دن چھٹی کے لیے۔ تو میں وہاں پھر پنڈی میں نے اسٹے کیا۔ میرے جو سپیریئر افسر تھے انہوں نے مجھے کہا کہ میر صاحب آپ چلے جائیں، موسم والوں نے بھی بتا دیا ہے کہ جہاز 6-7 دن کے لیے جو ہے نا وہ سرگو فلائٹ نہیں جائے گا۔ یہ میری بات شام کو ہی، اور بلکہ اسی دن ہی ان کے ساتھ ہوئی، تو مجھے وہ بات تو یاد تھی 27 والی، تو میرا ایک یقین تھا، میں نے کہا جو پہلے غلطی ہو گئی چانس میں لگ کے وہ ہو گئی ہے، تو میں نے کل جہاز پہ جانا ہے۔ تو مجھے غور سے دیکھ کے کہتے ہیں کہ جی صاحب کیسی بات کرتے ہیں کہ آپ کہتے ہیں کہ مجھے جہاز پہ جانا ہے۔ میں نے کہا جی بس دیکھ لینا۔ وہ کہتے ہیں اب خدا کے لیے آپ کے لیے کدھر سے جہاز آئے گا؟ میں نے کہا جی اللہ تعالیٰ بندوبست کوئی کرے گا۔ ابھی میری چھٹی ہے سرکاری طور پہ، میں آپ کے پاس 28 کو پہنچ سکتا ہوں، میں اپنی چھٹی ضائع کر رہا ہوں، آپ کو کوئی اس میں مسئلہ نہیں کہ آپ مجھے جلدی بھیج رہے ہیں۔ دوسرے دن اچانک موسم ٹھیک ہو گیا، اور ایک MI-17 چھوٹا سا ہوتا ہے وہ، اس نے جانا تھا، اور اس کے لیے آرڈر یہ تھے کہ کرنل اینڈ باب رینک جائیں گے، لیفٹیننٹ اینڈ بلو رینک کا کوئی بندہ اس جہاز پہ اپلائی نہیں کرے گا، بعد میں شرمندگی ہوتی ہے۔ وہ جو ایڈجوٹنٹ تھے ادھر جو ان سب کو کنٹرول کرتے ہیں، انہوں نے رات کو ہی بتا دیا۔ تو ایک ڈرائیور آیا، وہ تو سارا سرکار کی طرف سے تھا، انہوں نے کہا جی وہ جو پائلٹ ہے نا جو جہاز
جن نے اڑانا ہے تو آپ وردی پہن لیں. میں نے کہا جی ٹھیک ہے وردی پہن لیں. مجھے تو یقین تھا, میں نے تو جانا تھا. میں نے یونیفارم پہن لیا. وہ میرے ساتھ والے ساتھی عرض سے وہ کہتے ہیں جی آپ کیا کر رہے ہیں؟ میں نے کہا میں نے جہاز پہ جانا ہے بھائی, کیا کرنا ہے میں نے. انہوں نے جا کے ان سے بات کی کہ یہ ہمارے بزرگ ہیں تو انہوں نے جانا ہے. انہوں نے کہا ٹھیک ہے یہ جائیں گے. انہوں نے بھی کوئی انکاری نہیں کی. ادھر جا کے تو انہوں نے کہا جی آپ نے تو ویسے ہی ایسا بیج پہنا ہوا ہے جو کہ آپ ویسے ہی وہ ٹیکنیکل طور پہ ہیں, آپ کیبن میں چلے جائیں تو کوئی بھی بات کرتا ہے تو بولو کہ میں اس کریو کا ہی بندہ ہوں, کسی سے وہ مغلوب نہیں ہونا اور آپ نے جانا ہے. اور میں گیا ہوں جس میں تمام VIP تھے اور میں ایک ادنا سا بندہ ہوں. ٹھیک ہے, اس طرح کی کافی ساری چیزیں ہیں, ایسی کوئی بات نہیں ہے. میں 95 کا واقعہ سنا رہا ہوں. جہاں سے میں ناروے گیا جاتے ہوئے حضرت سے مل کے گیا کہ حضرت میں نے واپسی بھی عمرہ کر کے آنا ہے, ویزا نہیں لگا ہوا. تو حضرت نے کہا جی بالکل آپ عمرہ کر کے آئیں گے. جب وہاں پہنچے عمرے کے ویزے لگوانے کے لیے پاسپورٹ سویڈن بھیجا, تو واپس آنے سے 2 دن پہلے پاسپورٹ واپس آ گیا بغیر ویزے کے. انہوں نے جیسے سعودی ایمبیسی والوں کو ہوتا ہے بغیر انہوں نے دیکھے جو ہے نا واپس نہیں. رات کو ادھر سے حضرت کو رنگ کیا حضور میں نے تو حاضری دینی ہے. تو حضور نے کہا بالکل دینی ہے آپ نے حاضری. تو اگلے دن صبح انہوں نے کہا کہ جائیں ویزا لگ جائے گا. صبح سویڈن کا ٹکٹ لیا, پہنچا. آگے ایمبیسی والے ایسے لگے کہ وہ میرا ہی انتظار کر رہے تھے, ورنہ سعودی ایمبیسی میں آپ کو پتا ہے جس طریقے سے لوگوں کو ڈیل, کبھی کہیں جی آپ نے چائے پینی ہے قہوہ پینا ہے, ایسے لگے کہ ہم کو اسپیشل مہمان ہیں. اور 1 گھنٹے کے اندر عمرے کا ویزا لگا اور واپسی کے لیے ساری سیٹیں ادھر سے جاتے ہوئے اوکے کروا گئے تھے بغیر ویزا لگے ہوئے. اور واپسی پہ الحمدللہ حضور کے دربار کی حاضری ہوئی اور کی کامات. حضور اجازت. پہلے تو حضور سب سے پہلے معذرت کہ ہماری سے بہت بڑی کوتاہی ہوگی سب ساتھیوں سے, سب کو معاف فرمایا جائے. میں حضور مرشد کریم کے ساتھ 2000 سے وابستہ ہوں, آپ کے سامنے ہوں ساتھ. ویسے تو بہت ساری جو ہے نا حضور کے معجزے بصورت کرامت دیکھے ہیں, لیکن ایک میں خاص طور پر بیان کرنا چاہتا ہوں کہ 25 مئی 2005 کو میری بیٹی پیدا ہوئی جس کا نام حضور مرشد کریم نے عطا فرمایا منزہ شیریں. وہ 2 مہینے کی تھی تو میں اس کو حضور کی حاضر خدمت کیا. تو اس کو دیکھنے کے بعد حضور نے فرمایا کہ یہ بیٹی آپ کو مدینہ طیبہ لے کے جائے گی. تو اس کا سب سے بڑا ثبوت یہ ہے کہ پچھلے سال 7 جولائی کو میں الحمدللہ اس بیٹی کے ہمراہ مدینہ طیبہ میں حاضر ہوا. تو یہ آپ کے سامنے اس طرح کے متعدد واقعات ہیں جو انشاءاللہ آہستہ آہستہ بیان کرتے رہیں گے. اور معذرت حضور ایک دفعہ پھر کہ غلطی ہو گئی ہے, سب کو معاف فرمایا جائے. اب سب کو میں روایت سے یہ تھا کہ ہم اکثریت ہمارے یہاں پہ لوگ آتے ہیں اور حضور کے پاس حاضر ہوتے ہیں تاکہ حضور آگے نبی عالم دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوں. 12 اپریل 2000 کو میں مدینہ طیبہ شریف میں سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار اقدس میں حاضری دی اور باب عثمان کی طرف میں جا رہا تھا مخطوطات شریف دیکھنے کے لیے. تو آپ سب جو انہوں نے حاضری دی ہے یا ٹی وی میں بھی دیکھتے ہیں چھتریاں جہاں پہ ہوتی ہیں, وہاں سے میں گزر رہا تھا تو ایک بزرگ میرے پاس سے گزرے. ہم 6 لڑکے ایسے اکٹھے جا رہے تھے, درمیان میں سے انہوں نے میرا بازو پکڑ لیا اور پکڑ کے مجھے سائڈ پہ لے گئے اور مجھے کہتے ہیں جی کہ پنڈی سے آئے. میں نے کہا جی پنڈی سے. کیا نام ہے؟ میں نے نام بتایا. تو انہوں نے میرے یہ دعا کی اور مجھے کہتے ہیں کہ آپ مرشد کریم کی تلاش میں ہیں. میں نے کہا ہاں جی, میں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے روزہ اقدس پہ بھی عرض کیا ہے کہ یا رسول اللہ اگر آپ کا کوئی یہ سسٹم ہے, کیونکہ میں اس سسٹم کو ہی نہیں سمجھتا تھا یا کہنے مانتا تھا. میں نے کہا کہ کوئی سسٹم ہے تو اپنے کسی خاص بندے کے پاس مجھے پہنچا. اور 14 اپریل کو میں واپس پاکستان آیا اور اس
اس کے بعد 6 مئی کو حضور کے گھر میں آستانہ عالیہ پہ حاضر ہوا. میں صرف بتانا یہ چاہتا ہوں کہ معجزہ یا کرامت وہ تو بعد کی باتیں ہیں. حضور کے یہاں کوئی بھی نہیں تھا اس وقت، اور میں نے دروازے پہ دستک دی اور حضور نے خود دروازہ کھولا اور مجھے دیکھ کے حضور نے فرمایا آصف جی تساں آ گئے تساں اتنے ہی ہسنا. جب کنیکشن ایسے ملے ہوں تو بس حضور میں رویا بھی اسی لیے تھا، ندامت کے آنسو بھی سب کی طرف سے ہے کہ حضور کی بارگاہ سے بھی آپ ہی معافی دلوائیں گے اور آپ کی بارگاہ سے بھی آپ خود ہی معاف کریں گے اور انشاءاللہ آئندہ ایسی کوتاہی نہیں ہوگی. حضور ایک اور تقریباً 2003 کی بات ہے. میں سراہا بازار میں رہتا تھا، میرے ساتھ کزن چھوٹا بھائی وسیم ہے، کزن جو اظہر NDC میں، اس کے ساتھ میں پیدل آستانہ شریف کے لیے حاضر ہو رہا تھا. تو بس جوش خطابت کہہ لیں کہ مشکات شریف کی حدیث شریف میرے سے گھر سے نکلتے ہی سراہا بازار، تقریباً ہمارے آستانہ شریف سے ہمارا گھر سراہا بازار کو 4-5 کلومیٹر بنتا ہے. میں نے کزن سے کہا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد پاک ہے، مشکات شریف کی حدیث شریف ہے کہ بنی اسرائیل 71 فرقوں میں بٹے ہیں اور نصارہ جو ہیں وہ 72 میں، اور ہماری جو میری امت ہے وہ 73 فرقوں میں بٹ جائے. اس حدیث شریف کی روشنی سے جماعت جو بھی کہہ لیں آپ، جماعت ہے، دیوبندی ہیں، شیعہ ہیں، سب جنبی ہیں، سب کافر ہیں، اور ہم جو ہے سنت ہے وہ جنتی ہے، تو جو ہے نا نجات یافتہ کرو. تو یہ میں بیان کرتے کرتے آستانہ شریف حاضر ہوا. حضرت جی فرمانے لگے کہ وحید بھائی تھوڑی دیر کے بعد کہ اللہ پاک نے ہمیں بصیرت دی ہے، اس بصیرت کی روشنی میں دیکھ رہا ہوں کہ آپ اللہ پاک کا ذکر کم کرتے اور باتیں زیادہ کرتے. ایک دم آپ کا چہرہ مبارک جلال سے بھر گیا. فرمانے لگے کہ آپ کے پاس کیا گارنٹی ہے کہ فلانا جنمی ہے، فلانا دوزخ میں جائے گا اور آپ جنت میں جائیں گے. کسی نے پوچھ لیا آپ نے آخرت کا منظر دیکھ لیا؟ جو مالک بیٹھے ہیں ان کو سارے یہ قبول ہیں، امت ساری ان کی امت ہے، فیصلہ تو انہوں نے کرنا ہے، آپ کون ہے فیصلہ کرنے والے؟ تو میں نے اسی وقت قدموں میں گر کے معافی مانگی، آئندہ سے توبہ کی کہ آئندہ ان شاء اللہ تعالیٰ نبی پاس ہم کسی امتی کو میں کہاں بدلوں تو منصب یہ نہیں کہوں گا کہ وہ جنت. دوستو جناب کے ادب کی وجہ سے پہلے نہیں بول سکا. میں حضرت سے میں نے التماس کی تھی جو حافظ صاحب تھے کہ محترم میں انشاءاللہ اس مسئلے پہ آپ سے میں نشست رکھ لوں گا. الحمدللہ میں پہلے بھی جناب کے سامنے یہ جرات کر چکا ہوں کہ اس میں کوئی شک نہیں مطلب کہ میٹیریلسٹک ورڈ کے ہم لوگ باتیں کر رہے ہیں، لیکن میرا وجدان یہ کہتا ہے مطلب کہ میں 92 سے حضرت جی کے پاس آیا ہوں. اس سے پہلے الحمدللہ مطلب والدین نے ہمیں شعور دیا، ہم جاتے تھے، ہم نے بڑے بڑے علماء دیکھے، ہم نے بڑے بڑے ملا دیکھے، ہم نے دین کی باتیں کرنے والے بڑے بڑے دیکھے، دین کے اپنے آپ کو چیمپئن سمجھنے والے دیکھے. میں بڑے ایمان سے اور ایقان سے یہ بات آپ کے سامنے عرض کروں کہ میں نے آج تک کوئی مائی کا لال ایسا نہیں دیکھا مطلب کہ جو یہ بات کر سکے کہ تمہیں میں اس محفل پاک میں لے چلتا ہوں جہاں پہ سرکار نبی اکرم، اس تصور میں لے چلتا ہوں جہاں سرکار اسلام کا فیضان پاک بڑھتا ہو. کیا آپ اپنے وجدان سے آپ آنکھیں بند کریں اور اپنے آپ سے سوال کریں کہ آپ جب اس محفل میں آتے ہیں تو آپ جب آنکھیں بند کرتے ہیں تو کیا آپ کو انوارات نہیں نظر آتے؟ کیا آپ کو اسلام کا فیضان نظر نہیں آتا جو کہ ہم نے کتابوں میں پڑھا ہے، جو کہ ہم نے قرآن و سنت جو قرآن و حدیث میں دیکھا ہے، لیکن آپ یہاں نہیں دیکھتے ہیں؟ آپ کہاں سے دیکھتے ہیں؟ مطلب میں جو بات کر رہا ہوں میں نے وہ بات بھی حضرت جی سے سنی ہے. مطلب آپ کو جتنے نقش بندیہ کے اسباق کرائے گئے ہیں کیا آپ نے صرف کتابوں میں نہیں دیکھے تھے؟ ہمیں حضرت جی نہیں بتایا ہے. کیا ہم نے جو ہمیں فنگر ٹپس پہ ہیں مطلب
قلب روح سر خفی اخفا نفسی قلبی، اس سے پہلے کون سی ایسی ہستی ہے؟ آپ چلے جائیں بازاروں میں، لوگ انہی کو سن سن کے، انہی کی کیسٹ سن سن کے ہمیں بتاتے ہیں، مطلب وہ لے کرام کا فیضان ہوا جو نبی کریم علیہ السلام یا انبیاء کرام کا فیضان ہوا، اسلام کا فیضان ہو، انہی یہی ہستی ہیں۔ میں تو سمجھتا ہوں مطلب کہ آپ ایک ایسی ہستی ہیں، مطلب آپ کی صورت میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں بہت بہت عظیم ہستی دی ہے، مطلب میرا ایمان یہ کہتا ہے مطلب کہ آپ ہمارے حضور حضرت امام ربانی جس طرح اپنے زمانے میں تھے، یا حضور غوث اعظم جس طرح اپنے زمانے میں تھے، ہمارے جو غلام آفتاب محمد آفتاب گویم نہ شبم نہ شب پرستم کے حدیث و حاب گویم۔ میں عرض کروں، میں جب حافظ سے بات کر رہے تھے تو میرے ذہن میں یہ بات آ رہی تھی کہ انداز حسینوں کو سکھائے نہیں جاتے، امی لقبی ہوں پڑھائے نہیں جاتے، ہر ایک کا حصہ نہیں دیدار کسی کا، ابو جہل کو محبوب دکھائے نہیں جاتے۔ سرکار نبی کریم علیہ السلام کی بارگاہ پاک میں بھی وہ لوگ آیا کرتے تھے، اور وہ بھی جو جس بندے نے یہ بات کی، میں سمجھتا ہوں کہ حافظ صاحب سے، اس کو اپنے گریبان میں یہ جھانکنا چاہیے، گریبان میں منہ ڈال کے یہ جھانکنا چاہیے، ظالم تو آیا ہے تو بات کر، تو کسی دوست سے بات کر، تو حافظ صاحب سے بات کر رہا ہے جو کہ نئے نئے ہمارے سلسلے میں نوارد ہیں۔ میں یہ سمجھتا ہوں مطلب کہ وہ ہم سے پوچھیں، ہم انہیں بتائیں گے مطلب کہ ہمارے حضور ہر قدم پہ کرامت ہے، الحمدللہ۔ سب سے پہلے میں ذاتی طور پر دوستوں کی طرف سے بھی حضور سے معافی کا طالب ہوں۔ جی تو یہ چاہتا ہے کہ ہم حضور کے سامنے کھڑے ہوں اور حضور ہمیں اپنے جوتوں سے ہماری پٹائی کریں، بالخصوص میں کہ ہم سے بہت بڑی غلطی ہوئی ہے۔ یقین کریں کہ میں نے پہلے بھی حضور کی ایک رحمت آپ کو بتائی ہے، وہ ایک دنیا کے حوالے سے، لیکن روحانی طور پر میں سمجھتا ہوں اور میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ میں 1991 میں جناب کے رستے اقدس سے میں بیعت ہوا ہوں، اور مجھے اچھی طرح یاد ہے انشاءاللہ، اور یہ میں یقین سے کہہ رہا ہوں کہ کوئی دن اور کوئی رات ایسی نہیں گزری کہ جس میں حضور نے ہمیں کوئی مشاہدہ یا مشاہدہ نہ کرایا۔ میں آپ کو بتاؤں کہ حضور نے ہمیں تحت الصراط تک بھی حضور نے ہمیں سیر کرائی ہے، اور حضور نے آسمانوں کی بھی ہمیں سیر کرائی ہے، حضور غوث اعظم سے ملاقات کروائی ہے جناب، اور حضور مدینہ بھی لے کے گئے ہیں۔ خدا کی قسم میں حضور کا اتنا غلام ہوں، جب میں حضور دربار رسول میں پہنچا، میری حاضری ہوئی تو حضور اپنے دربار اقدس سے باہر نکل کر حضور نے ہم پہ کرم فرمایا۔ یہ سب میرے مرشد کریم کا فیضان ہے کہ اتنے بڑے بڑے روحانی مشاہدات ہمیں دکھائے گئے، اور یہ کامل مرشد کی یہ شان ہوتی ہے، وہ اپنے مریدوں کو یہ روحانی سیر کراتے ہیں اور مشاہدات کراتے ہیں۔ میں ایک بار پھر حضور سے دست بدستہ التماس کرتا ہوں کہ حضور جو ہمیں آپ جو چاہے کر سکتے ہیں، ہم ہمارے مرشد ہیں، ہمارے روحانی باپ ہیں، ہمیں معاف فرمائیں، ہمارے دوستوں کو معاف فرمائیں۔ میں تو کہتا ہوں کہ مجھے بالخصوص جو سزا دینا چاہیں آپ دے سکتے ہیں۔ حضور ہم نے کبھی یہ تصور نہیں کیا کہ ہم تو جناب کے بیٹے ہیں، ہمیں یہ آج یہ دیکھیں کہ ہم جناب کے مرید ہیں، ہم تو یہ سمجھیں ہم جناب کے بیٹے ہیں اور ہم جناب کے دستے بازو ہیں، ہم سب کی طرف سے ہم جناب کی مدد کرتے ہیں کہ معاف فرما دیں۔ اور یہی کرامت کی بات جناب ایک دفعہ یا وہابوں پہ گفتگو فرما رہے تھے، تو ہم جناب کی ادھر ایک دعوت تھی، دوست کی طرف سے دعوت تھی، تو ہم سب بیٹھے ہوئے تھے دوست، تو یا وہابوں پہ جناب گفتگو فرما رہے تھے، اچانک جناب ایک
عجیب لہر میں آگے اور آپ نے فرمایا کہ جو دوست جو کچھ مانگنا چاہتا ہے مانگو، اور ہم دوستوں نے سب بہت کچھ مانگا، لیکن جو کچھ مانگا اللہ پاک نے ہمیں وہ عطا کیا، اور مجھے نہیں پتا کہ جو دوست وہاں پہ موجود تھے انہوں نے کیا مانگا، لیکن میں نے جو کچھ مانگا وہ اللہ پاک نے مجھے عطا کیا۔ پہلے تو حضور جناب کو مدد حضرت حضور باقی ادا کرنا چاہیے۔ حضور جناب نے محفل کئی واقعات ہے، حضور خاص کر میرے حضور بہت واقعات ہوئے، اور جناب نے شکر تھا جناب کی مہربانی جناب پر دوسری اسٹوری میں جناب لنٹر پہرے سے تو سارے لنٹر ہی مصروف تھا حضور، اس کے بعد میرا لنبین حضور پیپر سے جناب فرمایا تھی کہ تو پاس ہونے کی منظوری ہو چکی، اور حضور میرے سپورٹ اور اچھے لائق اور قابل لڑکے حضور ان تک حضور پیپر دے رہے پارٹ سیکھ لیے ہیں، اور اللہ شکر حضور کہ جناب ایک رات میں کچھ بھی نہیں پڑھ سکا اس کا، لیکن جناب نے مہربانی میں پاس ہو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو حضور سے معافی دوستوں کی طرف سے اپنی، ذرا غور سے سننا ہے میری بات۔ 1979 کا میں ایک بات سنانے لگا ہوں۔ اس ٹائم میں کالج میں ایڈمیشن لیا فرسٹ ایئر کا، تو انگریزی تو ماشاءاللہ ہمارے دیہات اسکولوں کی ایسی ہوتی تھی، آتی نہیں ہے۔ جب پہلی دفعہ سر کو دیکھا کالج میں، اس سے پہلے میں نے دیکھا نہیں تھا، ایسے ہمارے گھریلو والدین کے تو وہ تو کئی صدیوں سے چلے آ رہے، تو کلاس میں تو انگلش کا پیریڈ، یہ ہمارے ذہن میں کہ میں نے کیا پڑھنا ہے، اب دوستوں سے دو میرے دوست اس بات کے گواہ ہیں کہ چھوڑو یار پڑھنا تو ہمیں آتی تو نہیں ہے انگلش، چھوڑو جب یہ بیعت کریں گے ہم ان کو پیر مانیں گے۔ اس ٹائم سے ہم نے ان کو پیر مانا ہے 1979 کا، جب یہ بیعت کریں گے اس ٹائم ہم ان کی بیعت کریں گے۔ یہ دو میرے گواہ موجود ہیں اس بات کے۔ اس ٹائم ہمارے علاقے میں پیر نقیب الرحمان بیعت کرتے تھے، بڑے دوست بڑے عزیز ان کے بیعت ہوئے، سب کچھ ہوئے، ہمیں بھی کہا، ہم نے کہا ہمیں پیر پکڑا ہوا ہے، جب وہ بیعت کرے گا ہم بیعت ہو جائیں۔ یہ معجزہ ہی ہے نا دیکھنے سے۔ اور دوسری جو حافظ صاحب نے بات کی تھی، انہوں نے ایک اپنا واقعہ سنایا میرے جو ذہن میں، تو دوسروں نے کہا نا کہ وہ بندہ اس محفل میں آیا، میں نے یہ سمجھتا کہ اس محفل میں جو آیا ہو اس نے معجزہ نہ دیکھا، اس لیے ہم نے اسے مطلب وہ اپنی ایک بات سنا کے چلے گئے، ورنہ انشاءاللہ ایسے نہیں جا سکتے۔ آپ سب کا ہمارے دوست ہیں، جی ہمارے نہایت عزیز ہیں، انہوں نے ان کو اپنے ذہن کے مطابق جواب دیا، جی اور حافظ صاحب بری ہو گئی، پھر انہوں نے بات سنی اور جواب دے دی، ٹھیک ہے۔ تو عام دوستوں کے لیے چونکہ آپ سارے میرے اتنے زیادہ عزیز ہیں کہ دنیا میں سے بہتر رشتہ ہے جو میرا آپ کا، مجھے جو آپ سے گلا پیدا ہوا وہ اسی لیے ہوا کہ آپ لوگوں نے تو حافظ صاحب اپنے دوست ہیں نا، کل ممکن ہے کہ غیروں کے ہاں بھی سے بھی آپ پر اعتراض ہو، اعتراض کا جواب دینے کے لیے آپ کو ریڈی رہنا چاہیے، ٹھیک ہے۔ حافظ صاحب تو دوست ہے نا، یا ممکن ہے جن دوستوں نے سوال کیا وہ بھی اہل سنت ہوں اور ان کے دل میں کوئی تجسس ہو، یہ بھی تو مسئلہ ہے۔ ہر سوال کرنے والا دشمن تو نہیں ہوتا، یہ بھی ذہن میں، ہر سوال کرنے والا دشمن نہیں ہوتا۔ کچھ لوگ اپنی بات کو اپنے ذہن کو کلیئر کرنے کے لیے، جاننے کے لیے، اب آپ کے اندر اتنی فورس ہونی چاہیے کہ الحمدللہ ہم سب مستقیم کریں، ٹھیک ہے۔ اور ہمارے پاس اتنے واقعات موجود ہیں کہ جنہیں ہم نے خود عملی طور پر مشاہدہ کیا ہے اور ہم اس بات کے گواہ ہیں کہ ایسا ہوا۔ مثلا میں آپ کو بعض باتیں ایسی بتا سکتا ہوں کہ جن کو بظاہر نہیں بتایا جاتا، لیکن جب کبھی ضرورت پڑے تو بتانا کسی حد تک ضروری ہے۔
مثلا ایک دفعہ میں مسترد تھا، بہت کسی مسئلے میں پریشان ہوا، اتنا زیادہ پریشان ہوا کہ میں نے یہ سوچنا شروع کر دیا کہ مجھے زندہ نہیں رہنا چاہیے، مجھے مر جانا چاہیے۔ اور مسئلہ یہ تھا کہ میرے کسی بیٹے کی یا روحانی فرزند کی یا چھوٹے بھائی کی یا شاگرد کی کسی دنیا دار میں توہین کی، تو ایک طرح میں کئی معنی کو شیرا تو توہین کی، اور وہ مجھے اس طرح لگی کہ جیسے اب اگر میں اس توہین کے باوجود زندہ ہوں، اپنے کسی عزیز کی توہین کے باوجود زندہ ہوں، تو میری زندگی اس حد تک سمجھ، تو میں دیکھتا ہوں کہ حضور محبوب عثمانی سرکار وہ سراج التشریف لاتے ہیں، اور مجھے اپنے سینے سے بیان فرماتے بیٹے پریشان نہ ہو، یہ گلاس پی پانی، ایک مشروب تھا، پانی نہیں تھا، وہ ایک مشروب تھا، حضور نے مجھے عنایت فرمایا، اور عنایت فرمانے کے بعد فرمایا پی لو، میں نے اس کو پیا، اور پینے کی فوری بعد مجھے ایک کیس ہی ہوئی، بیداری کی سنا رہا ہوں، خواب کی نہیں، مجھے کیا ہوئی، اور مجھے ایسے لگے جیسے میرے اندر سے زہر نکل گیا ہو، اور پوری ذہنی کیفیت ساری الجھن فارغ ہو گئی۔ اس کے بعد حضور محبوب عثمانی نے ارشاد فرمایا کہ بیٹے گھبرانا نہیں، اس کی اس حرکت کے نتیجے میں ساری زندگی اسے پیٹ بھر کر روٹی نصیب نہیں ہوئی۔ ہزاروں لاکھوں واقعات ہیں، لیکن یاد رکھیں جو ابھی آپ دوستوں نے ظاہر محبت کی ہے سب نے کیا ہے، اور میرا خیال ہے کہ تھوڑے نمونہ تو چند ایک واقعات آئے ہیں، ورنہ میرا خیال ہے کہ اتنے زیادہ واقعات ہیں کہ اگر ہم ان کو جمع کرتے ہیں تو پتہ نہیں کیا سے کیا بن جائے، لیکن یہاں یہ بات کبھی نہ بھولیں، جو بات سبق سیکھنے کا ہے، یہ سب کچھ اللہ کی رحمت سے، اللہ کی قدرت سے، اللہ کی محبت سے، اور یہ معجزے ہیں حضور علیہ السلام کی ذات مبارکہ کے، اور حضور کے نظام کا حصہ ہیں۔ حضور کا کوئی غلام کہیں بھی ہوگا، کہیں بھی بیٹھے گا، وہ اس طرح کے عجائبات دکھائے گا۔ یہ میں نہیں، آپ نہیں، بلکہ حضور کا جو بھی غلام ہوگا، حضور کی جہاں کہیں نسبت ہوگی، اس طرح کے واقعات ہیں۔ بہرحال یہ میں سمجھتا ہوں کہ قدرتی مجھے ابھی دل میں یہ بات انکار جو میں نے بیان بھی کر دی کہ میں نے حضور کی بارگاہ میں درخواست پیش کی، اصل میں بڑا شرماتا ہوں کہ میری کوئی بات کرے اور میری کرامت بیان کر رہا ہوں تو میں خوش ہوں، میرا نفس پھولے کہ جناب میں تو پتہ کیا شے بن گیا ہوں، تو میں صرف 1000 بار توبہ کرتا ہوں۔ آقا ایسی کوئی صورت پیدا فرمائے کہ جو دوست یہ واقعات لکھیں ان کو لکھنے کا جواز مل جائے۔ اب آپ یہ بتائیں مل گیا کہ نہیں مل گیا؟ اور حضور نے خود معجزہ دکھا دیا کہ نہیں دکھا دیا، قبول کر دی۔ بہرحال کوئی دوستوں کو میں مکمل اپنے خلوص قلب کے ساتھ، بلکہ اگر میں نے بڑے سخت کلمات بھی ایسے کہے موقع ملا میں نہیں کر سکتا سارے ساتھیوں میں آستانہ عالیہ شریف میں حضور ابھی سے تقریباً جس وقت میں بی ایس سی کر رہا تھا 2001 کے اندر، تب میں آستانہ عالیہ شریف میں بلال کے ساتھ حاضر ہوا تھا، اور اس وقت جب میرا تعلق تھا اٹھنا بیٹھنا تھا وہ تبلیغی جماعت کے ساتھ تھا۔ اس وقت جب میں آستانہ عالیہ شریف میں پہلی بار بلال نے مجھے دے کر حاضر ہوا تھا
تو میں نے حضرت جی کی جانب پاک جو میری پہلی نظر پڑی تو بے اختیار میرے دل میں سے یہ بات آئی. مجھے وہ منظر بھی ابھی تک آنکھوں کے سامنے الحمدللہ موجود ہے. حضرت جی جس کمرے میں نماز پڑھتے ہیں حضرت جی رونق افروز تھے, اور مجھے لگا کہ میں نے تو حضرت جی کو کہیں دیکھا ہوا ہے, اور میں سوچ رہا کہ میں حضرت جی کو کہاں. بہت میں نے اس پر غور کیا, اور اس وقت مجھے اس بات کا جواب ادھر سے نہیں مل سکا. اور بعد میں نے پھر حضرت جی کی بارگاہ کریمہ میں یہ چیز رکھی. حضور مجھے جب میں نے جناب کو پہلی بار ہی دیکھا تو مجھے یوں محسوس ہوا کہ جناب کو میں پہلے بھی کہیں مل چکا ہوں, جناب کو دیکھ چکا ہوں. تو پھر حضرت جی نے مجھے ایک حدیث مبارکہ ارشاد کریم فرمائی تھی کہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد مبارک فرمایا کہ عالم ارواح میں ارواح گچھوں کی شکل میں رہتے ہیں, اور جو ارواح وہاں ایک دوسرے سے ملتی ہیں وہ دنیا میں آ کر ایک دوسرے کو پہچانتی ہیں. اور جس وقت میں بیعت ہوا تو میں دیکھتا تھا کہ ساتھیوں پہ جذب کی کیفیت آتی ہے, کوئی روتے ہیں, کوئی ذکر کرتے ہوئے تڑپتے ہیں. مجھ پر جذب کی کیفیت نہیں آیا کرتی تھی میرے اپنے کسی وجہ کی وجہ, اور میں حضرت جی کی بارگاہ کریمہ میں حاضر ہو کر اکثر عرض کیا کرتا تھا کہ حضور یہ جذب کیا ہوتا ہے. ایک بار محفل شریف کے اندر یہاں پر حنیف بھائی صلاۃ و سلام پڑھ رہے تھے, مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام, اور ان میں جس وقت انہوں نے وہ شعر مبارک پڑھا کہ جان احمد کی راحت پہ لاکھوں سلام, تو مجھ پر وہ جذب کی کیفیت آئی. میں یہاں بیٹھا تھا, آصف بھائی میرے ساتھ بیٹھے تھے, مجھے آصف بھائی یاد ہے, انہوں نے مسکرا کے اور بڑے خوشی سے میری طرف اس وقت دیکھا. اور اس دن یا شاید اس سے اگلے دن جب میں سویا تو میں نے خواب میں دیکھا کہ میں کسی مکان میں موجود ہوں اور وہاں بکس موجود ہیں. حضرت جی کی بک بھی یوں محسوس ہوا جیسے کہیں موجود ہیں, اور ایک دم سے دیکھتا ہوں تو سامنے سے حضرت سیدنا امام حسن رضی اللہ عنہ, حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ عنہ تشریف مبارک لاتے ہیں. حضرت سیدنا امام حسن رضی اللہ عنہ جو میں نے یہ واقعہ لکھ لیا تھا اپنی ڈائری میں, میرے پاس موجود ہے. دیکھنے میں عمر مبارک حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ سے بظاہر کم محسوس ہو رہا تھا, ینگ محسوس ہو رہے تھے. اور حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ عنہ حضرت امام حسن رضی اللہ عنہ سے عمر مبارکہ میں بڑے ہی محسوس ہو رہے تھے, اور قد مبارک میں اور جسم مبارک میں بھی زیادہ ہے اچھی ان کی ماشاءاللہ بلد زیادہ محسوس ہو رہی تھی. اور اسی حالت میں کچھ دیر ہی مشاہدہ ایسے میں ان کی صورت پاک مکمل طور پہ حلیہ بیان کرنا چاہوں تو شاید نہیں کر سکتا, اگرچہ وہ منظر میری آنکھوں کے سامنے الحمدللہ موجود ہے. اور پھر وہ اسی طریقے سے جس طرح وہ میں نے ان کو وہ تشریف رونق افروز ہوتے ہوئے دیکھا, اور پھر وہ اسی طریقے سے جس وقت میرے پاس جاب نہیں تھی, حالانکہ میں BSc کر چکا تھا, MBA کر رہا تھا غالباً اس وقت, اور میرے پاس جاب نہیں تھی. میرے گھر والوں نے میری شادی طے کر دی, اور پھر میری جاب KRL کے اندر ہوئے. میری 3800 روپے, اب بمشکل شاید تنخواہ 3800 روپے تھی. اور میں حضرت جی کی بارگاہ کریمہ میں عرض کیا کہ حضور میں اس حوالے سے پریشان ہوں. حضرت نے فرمایا کہ اللہ پاک خیر فرمائیں گے. تو میں نے خواب میں میں نے دیکھا کہ حضرت جی رونق افروز اور حضرت جی کی بارگاہ کریمہ میں عرض کرتا ہوں حضور میں فائنینشیل میٹرز کو لے کر پریشان ہوں. حضرت جی نے مجھ سے ارشاد کریم فرمایا کہ آپ یہ اسم پاک آپ پڑھیں, آپ کی مشکلات دور ہو جائیں گی. اگلے روز جب میں اٹھا تو میں نے حضرت جی کی بارگاہ کریمہ میں فون عرض کیا. میں نے عرض کیا کہ حضور میں نے ایسے یہ خواب دیکھا, جناب نے یہ ارشاد کریم فرمایا. حضرت نے فرمایا درست فرمایا. حضرت نے فرمایا کہ میں نے درست فرمایا. اور پھر حضرت نے مجھ سے ارشاد کریم فرمایا کہ یہ اسم پاک آپ اتنی بار پڑھیں آپ کی جاب ہو جائے گی. تو پھر میری یہ جاب جو نیشنل سینٹر فار فزکس کے اندر جو جاب ہے ہوئی, گھر بیٹھے ہوئے مجھے جاب ملی. ایک ایسی جاب جس کے اگینسٹ پورے پاکستان میں ٹیسٹ اور انٹرویو اور اس کے اندر ٹاپ موسٹ کینڈیڈیٹ کو الیکٹ ہونا تھا. میری CV پر اور میری اپلیکیشن پہ لکھا گیا the candidate is very good and the seat needs to be filled urgently, therefore the need for the advertisement is waived off. اور جس وقت میں وہاں گیا اس سے نیکسٹ ڈے اسی وقت انہوں نے میرے ہاتھ میں وہ لیٹر پکڑا دیا. اور الحمدللہ میری اس طرح یہ جاب ہو گئی, اور میری جتنی مالی مشکلات ہیں الحمدللہ حل ہو گئی. تو اس طرح کے سینکڑوں ہزاروں میں خود الحمدللہ اگر بیان کرنا چاہوں, ہر ساتھی یہاں پر جو موجود ہے میں جانتا ہوں کہ ہر کسی کے سینے میں ایسے ہزاروں واقعات ہیں کہ جو ان کے سینوں میں موجود ہیں. اور یہ انشاءاللہ جمع کرنے کا میرا اپنا پروگرام بھی ہے, اس کو کچھ سٹارٹ بھی کیا ہوا ہے, اور انشاءاللہ بہت جلد اس کو تکمیل تک پہنچائیں گے. اب تو یہ اور بھی واقعہ بھی سامنے آ گیا ہے, اس کے بعد اس کی اہمیت مزید بڑھ گئی ہے. انشاءاللہ حضرت جی کی اجازت پاک سے, حضرت جی کے کرم پاک سے انشاءاللہ یہ کمپائل کریں.
بہت سارے واقعات ہیں. ایک جو موسٹ میموریبل ہے وہ میں نے جناب کی حضور میں عرض کیا تھا ایک مسئلہ, تو جناب نے وظیفہ عنایت فرمایا تھا 40 days کے لیے. وہ جب میں نے کیا تو 39 ڈے تھا جب میں وظیفہ کر رہا تھا اپنے گھر بیٹھ کے. تو وظیفہ کرتے کرتے مجھے خوشبو محسوس ہوئی. میں نے آنکھیں بند کی تو پتہ چلا کہ حضرت کی تشریف لائے ہیں. میں کھڑا ہو گیا تو حضرت جی فرماتے ہیں کہ چلو تمہیں سرکاری مدینہ بلاتے ہیں. تو اس وقت میں جو وظیفہ کر رہا تھا میں نے حضرت جی سے عرض کی کہ حضرت میں یہی پڑھتا رہوں یا جناب نے فرمایا کہ ذکر ذات اس میں ذات ذکر کریں. اور ودن 2-3 سیکنڈ حضور نے مجھے سرکار دو عالم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار پیش کیا. اور اس کے بعد انوارات کی بارش ایسی ہوئی کہ پھر جذب کی کیفیت ہوئی اور پتہ نہیں چلا کتنی دیر مجھے اس میں رہا. دوستوں نے بڑے اچھے انداز میں بات کی ہے. میں اس طرح کی بات کر سکتا ہوں اور میں ہی حضرت جی کے سامنے کوئی بات کرنے کی جسارت کر سکتا ہوں. البتہ چند ایک واقعات جو میرے ساتھ, چند ایک نہیں بہت سارے واقعات پیش آئے, کوئی 2-3 واقعات اگر اجازت ہو تو پیش کروں. ایک واقعہ یہ تھا کہ میں شروع میں جب یہاں پہ آیا کوئی 2002 کی بات ہے, علماء لکھ رہے تھے تو ایک دوست تھے جن کا تعلق راشد شاہ گردجی صاحب سے تھا. نعیم صاحب ان کا نام ہے, کشمیر کے. انہوں نے مجھے بھیجا کہ میری دو ہے وہ حضرت جی کے پاس ہوگی تو آپ وہاں پہ جائیں. میں راشد صاحب کا نمبر لے کے آ گیا. اس مسجد میں آیا ہوں تو وہ یہاں پہ نہیں تھے. پھر میں نے باہر نکل کے فون کیا تو انہوں نے کہا جی میں راجہ بازار میں ہوں, آپ شام کو حضرت جی کے گھر آ جائیں. تو وہاں پہ میں لو لینے کے لیے گیا تو پھر نعیم صاحب نے مجھے بتایا کہ 1000 روپے کی ملتی ہے. میں نے ان کو پیسے دیے ہوئے ہیں, اگر آپ لینا چاہیں تو لے لیں. تو میں نے کہا کہ ایسے ہی پتہ نہیں کوئی ہوگا 1000 روپے بھی ضائع ہوگا. بعد میں خیر میں اپنی بھی لے کے گیا اور جو پورا پروسیس حضرت جی نے بتایا لکھنے کا, اس دوران میں نے وہ لو لکھی. پھر میرے ذہن میں ایک چیز بار بار آتی رہی کہ حضرت جی فرما رہے تھے کہ لو لکھنے کے دوران مارکر وغیرہ بھی آ جاتے ہیں, تو مجھے کوئی چیز نظر نہیں آئی. تو جو ہی وہ میں لکھنے کے بعد میں نے ایک مخصوص جگہ پہ رکھی تو رکھ کے میں واپس آیا تو میں نے آسمان کی طرف دیکھا کہ کوئی ایک تارا آیا ادھر سے. میں یہ سوچ رہا تھا کہ مکل بھی نہیں ہے, کچھ بھی نہیں ہے. تو پھر میں دیکھ رہا تھا اوپر تو ایک تارا آیا لو کی طرف اور وہ سیدھا اس طرف چلا گیا. پھر جو وسط ریس کانفرنس ہوئی اس کے بعد حضرت جی نے مجھے ایک وظیفہ عنایت فرمایا یا مغنی والا. میں شیخ صاحبوں کرتا رہا. بعد میں کشمیر میں چونکہ پانی کی بڑی شارٹیج تھی تو میرے انکل ہیں انہوں نے وہاں پہ بورنگ کا کام شروع کروایا پانی نکلوانے کے لیے. 3-4 جگہوں پہ تقریباً 200-250 فٹ تک بورنگ کروائی اور پھر بھی پانی نہیں آ رہا تھا. انہوں نے بڑے صدقات دیے, بہت سارے لوگوں سے انہوں نے پوچھا بھی ہے کہ پانی نہ نکلنے کی وجہ کیا ہے, تو پھر بھی پانی نہیں آ رہا تھا. چوتھی جگہ تقریباً انہوں نے بور کروانا شروع کیا تو 200 فٹ تک چلے گئے. تو میں ایک رات دیکھتا ہوں کہ حضرت جی خواب میں تشریف فرما ہوتے ہیں اسی بور کی جگہ پہ. تو وہاں پہ بیٹھے ہوئے مجھے کہہ رہے ہیں کہ ان سے کہہ دیں کہ 500 مرتبہ یا مغنیوں پڑھیں تو آپ کا پانی نکل آئے گا. تو پھر میں نے دوسرے دن اپنے انکل کو کہا کہ کوئی بزرگ فرما رہے ہیں کہ آپ 500 دفعہ پڑھا کریں, آپ ایک تصویر لے رہے 500 دانے والی. تو انہوں نے 5 دن بھی نہیں کیے تھے, کوئی 2-3 دن انہوں نے وظیفہ کیا تو ان کا پانی نکلا. بنیادی بات تھی جو آپ دل کو تکلیف وہ تھی کہ وہ اس وقت کیوں نہیں بول سکتے. سب بنیادی بات ہے. باقی یہ بعد انہوں نے سوال خود کیا اور اس کا جواب بھی خود دیا. ہمیں بولنے کا موقع نہیں ملا اور آداب ایسے ایک عام سمجھتے تھے کہ ان کو ہو سکتا ہے آداب کے خلاف, تو اس لیے معافی چاہتے ہیں. تو دوست کی ہمیشہ بہت بڑا اصل میں قدرت نے
آپ سب کو ایک عذابی بھی مجھے تھا وہ تاریخ ہمیں کیا یاد آ یہ ضروری ہوا ہے اس وجہ سے حضور اس نے پر ایک محفل رکھی کنے حضور ایک گزارش ہے حضور اس نے اس موضوع پر ایک محفل رکھی رائٹ ڈاؤن ہو جائے اصل میں 92 میں 90 سارے دوستوں کے پاس اتنے زیادہ واقعات ہیں. میں ابھی میں حیران خود ہو رہا ہوں کہ آپ کے آپ سارے واقعات آپ لوگوں نے چھپا رکھے ہیں. یہ میں نے آپ کو یعنی بتایا ہے کہ آپ کو بولنے کی پریکٹس کرنی چاہیے, سیکھنے کی پریکٹس کرنی چاہیے. اور جو حضور ہوا ہے آج یہ بھی ایک معجزہ ہے. سارے لوگوں کو میری اپلیکیشن میں جواب میرے ضرورت نہیں ہے. یہ میری اپلیکیشن کا جواب میرے آقا نے دیا اور حقیقت ہے. میں یہ پوچھتے تھا بیٹھے ان کو میں منع کر رہا ہوں نہیں چھوڑے یہ اربل کے سوال کرتے ہیں میرے نہیں سارے مفتی واقعات مجھ سے پوچھتے ہیں. اچھا میں آپ کو سب سے بڑا مجرم بتا میں سمجھ گیا حاجی بابا حاجی بابا حضور دستان لمبی تھی اصل میں جو 30 سال کی دستان تھی چلو حاجی بابا نے سارے جواب کوئی ایک واقعہ بیان پیش کرو. حاجی بابا ہزارہ جو ایک آخیا واقعات بیان کر رہے ہیں. کئی دن کئی سال لگی جاؤں کئی مہینے لگے بیان کر رہے ہیں. وہ کیا کہنے بہت تھوڑی ہے رہ گیا بندہ ہے شاید اس کا بیان نہ کرے. اس وقت میں اس بات مولانا صاحب کی ساری چیز پائی ہے. میں سمجھا تھا کہ انہوں پر سوال آئے تو جواب دے چڑیا وہ ساری بندے سوال کی انہوں اپنا جواب دے چڑیا سائڈ بولنے کی ضرورت نہیں تاکہ نوٹ دیا واقعات پتری کر لی. حضرت جی فرما رہے کہ میں دفتروں آیا حاضری تھی. حضرت جی فرمایا کہ ویڈیو مشین دو چاہیے. میں کہا بہت سی سوسی تھا گزار کی تھا اور مجھے نہیں پتا زمین پھٹا ہے آسمان پھٹا ہے آج میری دودھ چاہیے. ٹھیک ہے حضرت جی نے مزاج نہیں تو کہ پتا جلا رہی تھا کوئی میں سیدھا گاچا لگ گیا اور کسی میں لے گیا زور نہ ٹائم. میں کہتا ہوں لوگوں نے ریسٹ کرنا ہے گرمیاں موسم بچے والے اس میں لکھے تھے سارے نام وغیرہ. میں ستا تھی نا شور کرنا شروع کر دیتا. میں اٹھنے بچے کا میں نان سینسر تو میں سہن نہیں جائیں نہیں جی ابو جی اٹھو 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 میں کہہ رہا اٹھ نہیں جاتا ایسا اٹھ نہیں جناب بچہ بچہ لکھا جائے. میں واپس کی عمر کی طرف آئی چاہیے تو جی فرمایا تھا کہ عمری نے دودھ چاہیے نہیں تو آ رہا. میں کوئی تو معلوم کروڑوں کھولنا وہ پتہ چلا کہ جی خان سے ایک مہمان آئے نال سرٹیفکیٹ ہوگا کہ انہوں نے عمری انہوں کو گیا انہوں نے جی ہوں تو چونکہ دودھ میں جو ہے نہیں 12 صبح میں سن دودھ جتنا آپ کو انہوں نے دودھ دے دوائی جو تیار کر لی تھی وہ تیار کر آج کی محفل کہاں سے کہاں پہنچ گئی. کم از کم آپ کو یہ بھی اندازہ ہو گیا کہ یہ محفل کہیں اور سے کنٹرول ہے. جی ہم اپنی مرضی سے کوئی کام بھی نہیں کر سکتے کیونکہ اس کی ضرورت سے ختم کرنا تھا نواز شاہ تو بعد. ہاں اس محفل کو ہم نواز شاہ کی فوری بات ختم کرنا چاہتے تھے تو آقا نے فرمایا نہیں تو ختم نہیں کر سکتے. محفل لمبی ہوگی تو ٹھیک ہے. حضور ایک محفل اس نے رکھنے ہیں.
مرضی آپ کی ہو تو میں نے کہا نا یہ سب آپ لوگوں کا اپنا کام ہے. میں نے تو عرض کیا ہے کہ زندگی میں جو عجائبات مجھے نظر آئے جو بھی دکھائے گئے وہ سب میرے جن کا کام ہے. پاس 26 تاریخ حضور سارے تقریباً حضور اساں جو لینٹر پانے سے اوپر اپنے آستانہ شریف میں سارے گواہ ہے حضور کہ لینٹر پہنا پہ حضور سخت بارش اور سب نے پتہ لگنا پہ لگی بارش اس نے بھی جناب مانے گئے انشاءاللہ بارش نہیں ہونے لگی. اس میں جناب نے اس سے سرکار اسلام نے واقعہ بھی آپ نے معجزہ پاک بیان بھی فرمایا تھا کہ مدینہ پاک سے اسی طرح آپ اسلام بہت زیادہ جب بارش لگی رہی آپ اسلام نے دعائیں مبارک کرنے لگی تھی. اس کے بعد آپ اسلام نے مطلب وہ الفاظ فرمائے تھے اور انگلی نے اشارہ فرمایا تھا مدینہ پاک میں اس طرف بھی بارش تھی اس طرف بھی بارش تھی اٹھا نہیں تھی اور ایسا اپنی اکھا میں کہا کہ حضرت نے وہ الفاظ فرمائے مطلب سرکار اسلام نے سنت مبارکہ نے تحت اور اسی طرح اشارہ فرمایا اور سب اپنی اکھا میں کہا کہ ادھر بھی بارش تھی ادھر بھی بارش تھی اور ادھر لینٹر درمیان ہے بارش کر دی تیسیوں روز چڑھ کے لینٹر نے گواہ ہے. پہلی بات کے پھر بیان کے بعد جو اس طرح بنا سرکار کی طرف یہ سرکار کی کامات ہیں سرکار کے ملک سے سرکار کے کمالات ہیں اور یہ سرکار کی نسبت سے ہر غلام کے کمالات ہیں اور ہو سکتے ہیں آپ سب کے. آپ میں سے تمام دوست اس میسج کو وصول کریں کہ یہ نسبتیں یہ محبتیں حضور کے ساتھ یہ ساری بہاریں انسان ہیں. میں اپنے آپ سے عرض کرتا ہوں کہ سچی بات ہے مجھے تو بڑی حیرت ہوئی کہ کیا ہوا دوستوں کو آج تو یہ تو میرے ساتھ سامنے بیٹھ کر چپ ہی نہیں ہوتے. کیا آپ کی دعا جو قبول ہونی چاہیے. ہاں اصل بات تو یہ ہے کہ میں نے درخواست پیش کی تھی اور بیشک یہ بات ہے کہ میں نے سب کرنا حضرت جی سارے 26 محفل آنے سے پھر اس موضوع پر 26 تاریخ محفل ہو جانی چاہیے. یہ تو آپ کا اپنا مسئلہ ہے. روز کیا 26 تاریخ ہفتہ سیٹرڈے ہے نا 27 چھٹی ہے نا. ٹھیک ہے 26 جو بھی دن ہے 26 جو بھی دن ہے 27 چھٹی ہے نا. نہیں حضور فائنل کری کے چاہیے نا حضور پھر اس بعد 5 محفل لیے حضور دسمبر کی 29 کو منڈے ہے 26 کو فرائیڈے ہے 27 فرائیڈے کو فرائیڈے کی رات ہے نا مطلب ہفتے کی رات بنے گی. جمعہ رات اور چونکہ آپ لوگ مجھے ڈسکس کریں گے نا تو میں اپنے لیے کچھ وہ جو جناب نے اشارے پہ فرمایا تھا کہ رائٹر کی ایک بک لکھنے کے لیے ضرورت ہے وہ بہت گولڈن وہ آپ اس طرح کر لیں نا کہ جو دوست جو واقعہ بیان کرنا چاہیں کوئی ایک دن فکس کر کے اس میں آ جائیں اور وہ ایک سارے واقعات اکٹھے کر لیں. ٹھیک ہے 25 چھٹی ہے 26 ایک ورکنگ ڈے 27 بھی چھٹی ہے 28 بھی چھٹی ہے. کون لکھنے جی بیان ہو جا سن تو ریکارڈ ہو جا سن. کتابیں لکھنے میں بڑی احتیاطیں چاہیے ہوتی ہیں. اس سے ہمارے دوستوں کو میں نے ابھی تک پابند کر رکھا ہے اور کیا بھی بڑی تو تکلیف کو دے رہی فرائض میں نے خود کہا کہ اللہ تعالیٰ معاف فرمائے. کسی عمل سے انسان شیطان کے برابر نہیں ہوتا تکبر سے. صحیح. اور یہ خاص طور پر پیری میں جب دنیا کسی کے 2-4 بندے چننا شروع کرتے تو اس کا نخرہ سماتا ہی نہیں. تو یہ انسان کے زوال کی ابتدا ہوتی ہے. اور میں اپنے لیے ہمیشہ کوشش کرتا ہوں میں نوکر کا لاؤں تو مجھے خوشی ہوگی. اس لیے میں نے ہمیشہ دوستوں کو منع کیا ہے. لیکن جب کبھی اس طرح کی سچویشن بن جائے تو میں نے پہلے عرض کی کہ یہ آقا کا معجزہ ثابت ہو گیا کہ میں نے درخواست پیش کی میں تو نادم ہوں اپنے اعمال کی وجہ سے ملتا ہوں. تو دوست میری تعریف کرتے جو کئی توقع سے بڑھ کر امید سے بڑھ کر حقیقت سے بھی بڑھ کر تو میں کیا کروں میں کیا کر سکتا. تو جناب کا کوئی معجزہ ہو اور جناب جس طرح کرم فرمائیں اگر نگرانی ہونی ہے تو جناب کے توسط سے ہی ہو. تو میرا خیال ہے کرم فرمایا اور اس طرح کی صورت حال پیدا کر دیا. میں خود اتنے واقعات بیان کیے مجھے بڑی ملامت ہو رہی ہے کہ میں کچھ بھی نہیں اور یہ
अजीब किस्म की आमिर बेटे, एक वाकया जो मैं खुद चाहता हूँ कि लिखा जाए, वो दरख्त वाला वाकया। कई दोस्तों ने उसको लिखा हुआ। हाँ, he was there with us. मैं भी विटनेस हूँ। आप थे जी। हाँ, ये वाकया तिरसा आवाज, मैं आमिर भाई और साथ थे और गाड़ी चला रहे थे, साथ के दोस्त थे उनका। सुमैर जी जी। अब हमारे वो मेम्बरान की पूरे हो गए, ये वाकया जी। यानी एक मैं था, छोटे शेर थे, आमिर जी थे, साथ थे और सुमैर जी। एक गाड़ी में 5 आदमी थे, 5 आदमी के साथ जी। वाकया। स्काई ब्लू कलर की कार। स्काई ब्लू कलर बेटे, वो वाकया उस वाकये में आले तरीकत के लिए एक बहुत बड़ा सबक है, ठीक है। उस वाक्य से ये पता चलता है कि मोहब्बत अगर दरख्त से भी हो तो रूहानी कनेक्शन हो जाता है, उसमें बहुत बड़ा सबक है। और इस तरह के चंद एक वाक्य सुना दें। मजीद वो दरख्त अभी रोड की एक्सटेंशन हुई है तो दरख्त उधर ही है और सीमा अहमद भाई कह रहे तो सुनाओ। शुरू करें। छोटे शेर सुनाइए। जैसे हजूर ने फरमाया, मैं हजूर के पास हाजिर हुआ होता और हजूर फिर सवा जाने के लिए हमेशा ही तैयार रहते और उसको हम अरबी जन्नत का नाम भी देते हैं। गर्मियों के दिन थे तो आमिर भाई भी थे और साद भाई और उनके साथ सुमेर भाई थे, तो शाम के वक्त वो आ गए। इसमें थोड़ा सा मैं इजाफा जी फिर आगे सुनाइएगा। हजूर आप अच्छा चलिए मैं आपको सुना दूँ, मैं खुद चाहता हूँ कि ये वाक्य जी मैं आपको सुना दूँ, और जहाँ कहीं आप इजाफा करना चाहिए वो बता लीजिएगा ताकि अपनी भी मेमोरी होती है। मेरे साथ इस तरह के वाकयात होते रहते हैं, अचानक कैफियत का आना। मिसाल के तौर पर बताता हूँ कि एक दिन बैठे बैठे मुझे याद आई, याद नहीं ख्याल आया दिल में ऐसे कि जैसे कलर का आ चलो। अब मैं पता ही नहीं कलर कार किस लिए जाना है। साथियों से किसी दोस्त से मैंने कहा चलें गाड़ी लाएं कलर कार चलो। अब कलर कार क्यों जाना है कोई बता नहीं। और जब कलर कार पहुंचे तो पता चला कि वहां पर हुजूर गौसे आज़म के 2 पोतों के गुजारे। हज़रत शाह अब्दुल रज़ाक साहब रहमतुल्लाह के 2 साल, हज़रत शाह मोहम्मद यकूब रहमतुल्लाह और हज़रत शाह साहब 2 पोतों के गुजारे। सीधे हम उस गुजार हो गए, हाजिरी देने के बाद इत्मीनान के लोग तुम्हारी मंजिल हो गया। इस तरह की कैफियत बहुत आती है। एक दिन बैठे बैठे तकरीबन कोई मेरे ख्याल 12 बजे का वक्त हो, तो मैंने अचानक बैठे मुझे महसूस हुआ कि तीसरा हवा चलो और अभी चलो। सब बदन को आग लग जाती है ना, ये कुछ कि तीसरा हवा चलो और अभी चलो। मैं बड़ा हैरान, हालांकि तीसरा हवा चल भी जाते शाम को जाते या उसको प्रोग्राम बनाया तो शेड्यूल बनाकर मतलब किसी पहले प्लानिंग कर लीजिए, कल चलना है नहीं तो परसों चलना है, इस तरह। तो अचानक जिस तरह आग लग जाती है फिर सवाल चलो और अभी चलो। मैं बड़ा राम यार ये क्या बात। पर मैंने से किसी को फ़ोन किया, गालिबन साल को फ़ोन किया या आमिर जी को फ़ोन किया, इनमें से किसी एक को कि गाड़ी का अरेंजमेंट करो। वो फ़ौरन दौड़ते हुए आ गए, छोटे शेर भी साथ हम चले गए। पीर साहब में एक दरख्त है जिसके साए में हम अक्सर ठहरा करते थे और वहाँ पर थोड़ी देर रिलैक्स करते थे अपने आप को। सायादार दरख्त था, बहुत खूबसूरत। उससे फिर आगे निकल जाते थे थोड़ी देर स्टे करने के बाद। हम वहाँ उस दरख्त के नीचे रुके और आगे चलने लगे तो एक छोटा सा पत्थर बिल्कुल यानी यूँ कह लें कि अगर उसका वजन के स्टांप पर से ज़्यादा नहीं। अब स्टांप पर का पत्थर जो है एक वजह को रोक नहीं सकता। वो मेरे पाँव को ऐसे लगा जैसे उस स्टांप पर पत्थर में पूरे इंसान की कुव्वत आ गई हो। मैं आगे चलने लगा तो वो पत्थर मुझे इस तरह से उसके अंदर कोई एनर्जी है और मुझे रोकना चाहता।
तो साथ ने आगे बढ़कर काजियों को, जिस तरह हमारे मेरे चूँकि बड़ी मोहब्बत करते हैं आप लोग, कोई शक नहीं है, बहुत खिदमत करते हैं, बहुत मोहब्बत करते हैं, अल्लाह ताला का आपको इधर दे। तो साथ ने एकदम आगे बढ़कर वो पत्थर जिसको मैंने ठोकर मारी थी, जिसने मुझे ठोकर मारी थी, वो उठा लिया और उठाना चाहा तो एकदम साथ चीख उठा, सर जी जमीन गर्म है। मैंने कहा दरख्त के साए में जमीन गर्म क्या कह रहे आप? कह रही जमीन गर्म है। मैंने कहा चेक करना शुरू किया तो और गर्म। कहते सर वाकई गर्म है। मैंने कहा मजाक कर बच्चा है, क्या हो गया इसको? मैंने खुद वहां जाकर मट्टी को हाथ लगाया तो मट्टी इस तरह की, जिस तरह शदीद गर्म, अंगारों की तरह थे, अंगारों की तरह गर्म। मैंने कहा ये क्या मसला यार, ये क्या करो? अब हमें समझना है इक़्तिदार में कि हमें क्या करना चाहिए, क्यों करना है। खैर मैंने इनसे कहा, थोड़े शेर से भी सब अजीजों से कहा कि इसको जरा मिट्टी को इधर खुर्चा इधर उधर करो, कुछ देखते हैं क्या चक्कर क्या है, शायद नीचे से ठंडी हो। मट्टी को जो इधर उधर किया तो नीचे इतने इतने मोटे अंगारे और पूरा एक एरिया, एक उस दरख्त की जड़ कटी हुई, जड़ के नीचे अंगारे रख दिए गए और उसकी जड़ जल रही थी। अगर हम उस दिन न पहुंचते तो उस दरख्त की सारी जड़ें खत्म हो जाना थी और दरख्त सूख जाता तो उसको काट के ले जाता। अब हमने वहां से उन अंगारों को हटाया, वहां पर साफ और ताज़ा मट्टी भरी। हमारे पास 3 बोतलें पानी की थी, हमने वो डाली। अच्छा, ये 3 बोतलें पानी की थी, हमने वो भी डाली और हम मुतमईन होकर वापस आ गए। और मुझे इत्मीनान हो गया कि ये दरख्त वो है कि जिसके नीचे हम आराम किया करते थे। उस दरख्त को हमारे साथ मोहब्बत हो गई थी, हमें उस जगह से मुझे खास तौर पर बड़ी मोहब्बत हो गई। मेरा उस दरख्त का आपस में मोहब्बत का रिश्ता कायम हो गया। जब उसकी जड़ों में अंगारे भरे गए तो उस दरख्त ने फौरन हमें याद किया। ये वाकया मैंने उस प्रोग्राम में बयान किया था जिसमें मैंने तनफ्से नूर पर 3 घंटे का लेक्चर दिया। उसमें इस पर कमेंट किया कि दुनिया के अंदर टेलीपैथी की कुव्वत सबसे ज्यादा दरख्तों में। बल्कि हजूर आपने फरमाया था कि वहाँ जाने से पहले कि मेरा दोस्त किसी मुश्किल में है, उसने मैं याद किया। हजूर मैं साथ था हजूर के, तो हजूर ने मुझे कहा छोटे शेर इधर आए, मैं आपको बताऊं तरीका कि दरख्त से मुलाकात किस तरह करते हैं। हजूर ने उसके पत्ते पकड़े और पत्ते पकड़ के हजूर ने फरमाया आज हमारा दोस्त परेशान नजर आता है। उसके बाद ये वाक़या हुआ। मुझे सारी बातें याद नहीं, मैं इंशाअल्लाह ताला दुआ करें कि मैं इस तरह आपको पूरा एक पम्फलेट लिखकर दे दूँ कि किसी दरख्त से रूहानी राबता करने का तरीका क्या और उससे रूहानी एनर्जी ग्रैस्प करने का तरीका क्या और उससे आगे एनर्जी ट्रांसफर करने का तरीका। इस पर इस एक वाक्य पर आपके इंशाअल्लाह ताला ये मेरे ऊपर कर्ज रहा इंशाअल्लाह कि आपको ये चीजें कि आपको किसी दरख्त से राबता करके जो औलिया अल्लाह ग्रीन दरख्तों के अंदर जाकर बैठते हैं, क्यों बैठते हैं, उससे क्या हासिल करते हैं, किस तरीके से। संगर का दरख्त का नाम है संगर इंक्वायरी की कि दरख्त कौन सी है, ये संगर का दरख्त। और डेट भी ना देखिएगा, डेट भी लिखी हुई है डायरी में। हाँ लेकर उनको बता ये वाक्या इसलिए कि ये वाक्या ऐसा है। दरख्त की तस्वीरें भी हैं मेरे पास, उस दरख्त की तस्वीरें भी होनी चाहिए। और अभी जब सड़क बनी सारी सड़क के सारे दरख्त काट दिए गए और उस जगह से सड़क को यूं जरा सा टर्न दे दिया गया और वो अभी वहीं हजूर अभी वो ऐसे वो बना के दूसरा कर बल्कि किसी दिन सारे अगर वहाँ पर मेरे प्रोग्राम में के पेशवा में महफिल जिक्र रखेंगे तो वहाँ अगर गए तो इंशाअल्लाह ताला आपको दिखाएंगे। मेरा ख्याल बहुत ज्यादा लंबी है, काफी है पीछे ऐसे उतर ही हमारे सईद भाई के एक कजन, सईद भाई क्या नाम था उनका, नुमान असलम, एक नौजवान 22 साल के और साल कमा गए।
बुजुर्ग हमारे शाम भाई के हॉस्पिटल में विशाल हुआ है और हमारे सईद भाइयों के मामूज अजीज थे नतीजे थे नुमान असलम उनका विशाल हुआ हादसे में। मेरे बड़े भाई जो कत्ल हो गए हैं तकरीबन 2-3 गाँव, उनके लिए तो हमारे ये अजीज हैं उनके कत्ल का जो है कातिल नहीं मिलता अभी तक, उनके लिए तो कहाँ जाएगा देखने के अभी दुआ से पहले एक अर्ज करना चाहता हूँ कि जिस तरह मुझ से और बाकी साथियों से गलती हुई है, माजरत चाहते हो जनाब ने जो सबसे पहले फरमाया था कि आपको आपने जो गलती की है इसकी सज़ा या इसकी तो मदीना तैयबा शरीफ से मिलेगी, तो जनाब अगर ये हमारे हाथ में दुआ फरमाए और हजूर की बारगाह में ये इल्तिजा करें कि हमें सबको माफ़ कर दें। बहुत अच्छा यानी मुझे भी आप शामिल करें, सारे अब चले ना आका की बारगाह में हम सारे चले, मैं भी तो पता था मैं क्वेश्चन पता है मैं क्या रखना चाहती हूँ, मैं क्यों बोलता मुझे बहुत अच्छी आमीन। 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 तेरी रज़ा की खातिर जो क्या तेरी तेरी कुदरती बात को देखा तेरे महबूब की मुआज़त में हमारा करीब अपनी बरकत आ गई। आमीन। इलाहाबाद में मैं मुस्तजाब है सब हमारे आपका मौला शिक्षा हमारे मुनाफिक करते से करा की बरकत इलाहाबाद में सरकार की बारगाह पर इंसान हमारे करीब है, हमारे शिक्षा है, हमारे आपका आमीन। 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 आमीन।
آمين 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 آمين